السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ وقال اللہ تبارک وتعالی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جمعیت اہل حدیث اورنگ آباد کے ذمہ داران، مسجد کے ذمہ داران، قابل احترام بزرگوں، میرے بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ نے سنا، اس مجلس میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے اسلامی عقیدہ۔ کیا؟ صحیح اسلامی عقیدہ۔ ہاں، مجھے جو دیا گیا تھا صرف عقیدہ کہا گیا، خیر کوئی مسئلہ نہیں، صحیح اسلامی عقیدہ۔ میں اپنے عنوان سے پر گفتگو کروں اس سے پہلے امام محترم نے مجھے خطاب سے پہلے ہی ایک پرچی تھمائی جس میں بتایا گیا کہ ہماری خواتین کی طرف سے کسی خاتون نے، کسی بہن نے یہ سوال بھیجے ہیں، اور مجھے سوال پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ ایک تو یہ کہ سوال بھی عقیدے سے متعلق ہے، اور سوال کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یا تو سوال کرنے والی ہماری بہن جو ہے یا تو وہ صاحب علم ہے، اہل علم اور علم سے تعلق رکھتی ہے، یا اسے دین کا اتنا ذوق اور اتنا مطالعہ ہے کہ وہ عقیدے کا اور اس کی کچھ گہرائیوں کا شعور رکھتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ عرش پر مستوی ہے لیکن بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، ہم نہیں جانتے، کیا ایسا کہنا درست ہے؟ درست مفہوم کے ساتھ رہنمائی کریں۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا تھا کہ آج جمعہ کا خطبہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو کے موضوع پر تھا، اور اس میں استواء الرحمن علی العرش، الرحمن علی العرش استوى، رحمان کا عرش پر مستوی ہونے کا کچھ تذکرہ اور بعض تفصیل آئی۔ میں نے اس میں تذکرہ کیا بہت ہی سرسری انداز میں کہ اہل علم نے لکھا کہ جو لفظ استوا رحمان کے ساتھ یا اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کے تعلق سے آیا ہے، اس کا عربی میں 4 معنی کیا ہے اہل سنت والجماعت نے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جو معتبر علماء ہیں، اہل سنت ہیں، اہل بدعت نہیں۔ انہوں نے 4 معنی کیا ہے۔ استوا بمعنی ارتفع، رفع سے بلند ہوا، قام قائم ہوا، استقر مستقر ہوا، قرار پکڑا، ہاں، اور ایک معنی ہے صعیدہ یعنی چڑھ گیا، بلند ہوا۔ یہ 4 معنی کیا ہے۔ اہل بدعت نے اس کو استولا کے معنی سے کیا ہے، یعنی غالب ہوا، حکومت پر براجمان ہوا وغیرہ کے معنی میں۔ لیکن اس میں جو سوال کیا گیا کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، تو قیام یا قائم ہوا، بلند ہوا، ہاں، چڑھ گیا، یہ معنی ہم کو کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بیٹھنا یا وہاں کھڑا رہنا، یہ معنی یا یہ لفظ استعمال کیا جائے تو اس کا 2 پہلو ہے۔ ہاں، قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو الفاظ نہیں آئے ہیں، اس سلسلے میں اہل السنہ والجماعہ، اہل حق کا یہ موقف ہے کہ اگر کوئی ایسے الفاظ ہیں، دھیان رکھیے گا یہ اصول ہے، جو قرآن و حدیث میں نہیں آئے ہیں تو ہمیں اس کا استعمال قطعی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، کبھی اگر کوئی ضرورت پڑ گئی کہ آپ کسی غیر مسلم سے یا کسی ایسے شخص سے خطاب کر رہے ہیں، اسے توحید یا اللہ کی معرفت سے متعلق کچھ امور سمجھانا چاہتے ہیں جو ضروری ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ اصطلاح شرعی یا اللہ کے اسماء الحسنی، صفات علیہ کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا، تو آپ بطور تفہیم ایسی خبر اللہ کے بارے میں نقل کر سکتے ہیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہوئی باتوں کے موافق ہو۔ ہاں، جیسے ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ رب کا معنی پالنہار، پروردگار، تو ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں، ہاں ایسے کچھ الفاظ ہو سکتے ہیں جو وضاحتاً
تفصیلاً یا خبر کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ رہ گیا یہ بیٹھنا اٹھنا، تو اول یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ الفاظ کہیں بھی وارد نہیں ہوئے۔ دوسرے، اگر ہم اپنے طور سے اس قسم کا معنی اختیار کرتے ہیں تو ایک طریقے سے ہم جرت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان میں جو کہا ہے لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس کی تفصیلی گفتگو فی الحال نہیں کی جا سکتی، لیکن اللہ کے جیسا کوئی نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو ان نصوص کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہماری عقل، ہماری درایت، ہمارا دائرۂ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے ناکافی ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو جتنا کچھ اللہ نے بتایا ہے اس میں بھی اگر ہم غور کریں تو جتنا جانیں گے، جاننے کے بعد ہم کو یہ احساس ہوگا کہ ہم اللہ کی ان صفات کا علم اللہ کے بتانے کی وجہ سے تو کر رہے ہیں، لیکن اس کا ادراک نہیں کر سکتے، یعنی احاطہ نہیں کر سکتے۔ جاننا ایک ہے، ادراک اور احاطہ دوسری چیز ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اہل جنت دیکھیں گے، ادراک نہیں کر پائیں گے۔ یہ اپنی جگہ پر میں سمجھتا ہوں اہل علم، اور جو میں تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں، ادراک مطلب پوری طریقے سے گھیر لینا، احاطہ کرنا۔ تو اللہ کی صفات کو جاننا جو قرآن و حدیث نے بتایا یہ ایک چیز ہے، ادراک الگ چیز ہے۔ بہرحال اسی لیے لیس کمثلہ شیء اور اس جیسی آیتوں اور نصوص کی بنیاد پر یہ جو آیت میں نے پڑھی نا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یاد کر لیجئے اسے سورہ شورى کی۔ ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث یا اہل الحق ان کو کہا جاتا ہے، اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں یہ آیت دستور کی حیثیت رکھتی ہے۔ دستور یعنی اصول ہے، جتنی بھی صفات اور اسماء قرآن و حدیث میں ہیں ان سب کو ہم مانتے ہیں، اور اس آیت کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، آگے آ رہا ہے کچھ ایک سوال کا حصہ اور باقی ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات قرآن و حدیث میں ہے، اس لیے ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن کیسے ہے، کیا ہے، وہ ہم نہیں جانتے۔ اسی لیے حضرت امام مالک سے اسی بارے میں ان کے ایک شاگرد نے مجلس میں پوچھا کہ الرحمن علی العرش استویٰ قرآن میں جو ہے، تو کہا کیف الاستواء، کہ یہ استوا کیسے ہے؟ جیسے یہاں سوال کیا گیا بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، گویا وہ اسی کی طرف جا رہا ہے، یعنی استوا کی کیفیت اس میں آ رہی ہے ایک طریقے سے۔ تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے کہا بہت پیارا جواب ہے، اور جو دستور اہل سنت والجماعت والی آیت ہے سمجھ لیجیے کہ اسی کی ایک طریقے سے ترجمانی ہے۔ حضرت امام مالک نے کہا الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ قرآن حدیث نے بتایا۔ والکیف مجہول، کیفیت کیسے مستوی ہے یہ نامعلوم ہے، بیٹھا ہے کھڑا ہے جو اس میں آ گیا جو سوال میں ہے، تو کیفیت نامعلوم ہے۔ والایمان بہ واجب، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، اس لیے کہ قرآن میں اور حدیث میں بتایا گیا ہے، وحی کے ذریعے سے بتایا گیا ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں کھود کرید کرنا، سوال کرنا بدعت ہے۔ یہ کہہ کر امام مالک نے اس سوال پوچھنے والے کو کہا اس کو مجلس سے باہر نکال دو، یہ بدعت ہی ہے۔ اس میں ایسا سوال کرنا یعنی تشکیک و شبہات کا پیدا کرنا، کرنے والے سوال، یہ بھی وہ برا سمجھتے تھے۔ ابھی شیخ کلیم صاحب اہل بدعت کا تذکرہ کر رہے تھے کہ گمراہ لوگوں کی مجلس میں نہیں جانا چاہیے۔ ہم لوگ بہت اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں۔ ہاں، ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ تم میں کا کوئی شخص اپنے آپ کو بہت ذہین سمجھ کے، میں وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر دجال کے بارے میں سنے تو اس سے دور رہنا، اس کے پاس نہیں جانا۔ لیکن آج ہمارا مزاج ہے، میں تو بہت مذاق میں کہتا ہوں کڈنی والا ہے۔ کچھ لوگ بولیں گے مولانا کو شاید کڈنی کا مطلب نہیں معلوم، وہ ایک لطیفہ ہے اس کے پیچھے، تو میں بہت چالاک ہوں ایسا سمجھتے ہیں۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں تو فتنے کے پاس جاؤں گا۔ ابھی سانپ کو بیڑ میں ہاتھ ڈالنے والی بات جو کہی تھی، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں دور رہنا، کیونکہ تم میں سے ایک شخص جو اپنے آپ کو مومن اور بہت ذہین سمجھے گا، ابن بطہ نے روایت کر کے اس پہ تبصرہ بھی کیا ہے، محدث تھے، علامہ تھے، وہ اس کی کچھ چیزوں کو بار بار دیکھتے ہوئے متاثر ہو کے اس کے مسلک اور موقف کا حامی بن جائے گا، دجال کا۔ آج ہمارے یہاں دجاجلہ چھوٹے موٹے گزرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، میں اپنی امت پر جس چیز کا ڈر رکھتا ہوں وہ گمراہ کرنے والے ائمہ ہیں۔ کون ہیں وہ ائمہ جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا امت کے حق میں؟ یہ وہی ہے جن کے بارے میں علماء بتا رہے ہیں، ہم لوگ سیریس ہو ہی نہیں رہے ہیں، ہمارے نوجوان اس میں سیریس نہیں ہیں، اپنی آخرت کو داؤ پر لگا رہے ہیں، چھوٹی بات نہیں ہے۔ خیر بات تھوڑی پھیل گئی۔
اس سوال کے جواب میں پہلا حصے کا میں نے سمجھتا ہوں کچھ جواب وضاحت ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اللہ کی وہ صفات جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، قرآن اور حدیث میں، جیسے قدم مبارک، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے لیے قدم، اور ساق کا لفظ ہے قرآن میں، قدم کا حدیث میں مجھے جو یاد پڑتا ہے جہنم میں اللہ اپنا قدم ڈال دے گا جب وہ حل میں مزید بولے گی تو وہ بولے گی قط قط بس بس. اور انگلیاں، ہاتھ، آنکھیں، ان کا تذکرہ قرآن میں بالکل ہے. ان کے متعلق اہل سنت والجماعت کے ہاں درست مفہوم کیا ہے؟ میں نے کہا تھا ان کے سوال سے ہی ظاہر ہے کہ یہ جانتی ہیں، عقیدہ پڑھی ہیں یا ذوق رکھتی ہیں. کیا کوئی شخص، جیسے ایک حدیث کے مفہوم ہے کہ بندے کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اب یہ اس میں سوال ہی ہے اور میں دیکھیے اشارہ کر رہا ہوں. سوال کہہ رہے ہیں کہ تو انگلیاں کہتے ہوئے وہ اپنی انگلیاں بتا سکتا ہے یا نہیں؟ ان صفات کے متعلق رہنمائی فرمائے. تو مختصر جواب یہ ہے کہ انگلیاں، قدم، ہاتھ اور جتنی بھی اس قسم کی صفات ہیں، اس کو ہم قرآن و حدیث میں آیا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ چیزیں ہیں، قرآن حدیث نے بیان کیا، ہم مانتے ہیں. کیسے ہیں؟ تو لیس کمثلہ شیء. اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ جیسے اس کے شایان شان ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، ہم نہیں جانتے، ہم اسے بیان نہیں کر سکتے. لہذا ان ساری صفات کے متعلق اس کو ماننے پر اہل سنت والجماعت کو اہل بدعت کہتے ہیں کہ اللہ جو صفات کا انکار کرتے ہیں وہ مجسمہ کہتے ہیں ہمیں، کہ یہ اللہ کے کو جسم قرار دے. یہ جسم قرار دینا نہیں ہے. حضرت ابو نعیم ابن حماد امام بخاری کے استاذ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی صفات کی مشابہت، من شبہ اللہ بے مخلوق فقط کفر، جس نے اللہ کی تشبیہ کسی مخلوق سے دی اس نے کفر کیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی قرآن و حدیث میں آئی ہوئی صفات میں سے کسی صفت کا انکار کیا اس نے بھی کفر کیا. دھیان سے سنیے، یہ جو قرآن حدیث میں ہے اس میں سے کسی چیز کو نہیں مانا، کافر. جو قرآن و حدیث میں ہے مان کر اس کو مخلوق کی طرح تشبیہ دے دی کہ فلاں بھی اللہ کی طرح عالم الغیب ہے، فلاں بھی اللہ کی طرح مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. اگر کوئی ایسا مانتا ہے اللہ کی صفت یا اللہ تعالیٰ فلاں بھی اللہ کی طرح سنتے ہیں، وہ قبر میں ہم یہاں سے پکار رہے ہیں سن لے رہے ہیں، ایسا کتنے مسلمان کتنے لوگوں کو مان رہے ہیں، بزرگوں کو مان رہے ہیں. اللہ کے رسول نور مجسم ہے، مختار کل ہیں، جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، ان سے تو مدد مانگی جائے وہ مدد کر سکتے ہیں. ایسے کاموں میں جو اللہ کے لیے خاص تھا، اولاد دینا تو فلاں بزرگ سے لے لیں گے، اللہ نہیں دے رہا ہے تو وہ یا تو دے دیں گے یا اللہ سے دلا دیں گے. جو بھی مانے آدمی تو وہ اللہ کی طرح اسے مان رہا ہے، مشابہت دے رہا ہے. ہر مشرک تشبیہ دے رہا ہے مخلوق کو اللہ سے. تو جس نے مخلوق کو اللہ کی طرح مانا کسی صفات میں وہ بھی کافر ہے. اور آگے والا جملہ یہ ہمارے سوال کے جواب میں ایک تال میل ہے، ایک سنگ میل ہے. انہوں نے کہا کہ اور قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور صفات ہیں اسے ماننا تشبیہ اور تمثیل نہیں ہے. تو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قدم کا لفظ استعمال کیا اپنی ذات کے لیے، بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں یہ کہا، تو ہم کہتے ہیں اس کے 2 ہاتھ ہیں. حدیثوں میں بھی ہے، اور اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں. اس کے لیے انگلیوں کا لفظ ہے، جیسے یہ حدیث انہوں نے پیش کی کہ قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن، بندوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. اب یہاں سوال انہوں نے کیا کہ اپنی طرف سے اشارہ کرنا، تو سمجھانے کے لیے یہ اشارہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو اپنی انگلیوں سے تشبیہ دے رہے ہیں. اگر تشبیہ انگلیوں سے دے رہے ہیں تو یہ کفر والی بات ہوگی، مماثلت اور تمثیل ہوگی. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے سمیع اور بصیر ہونے کا قرآن کی آیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا، اپنے ایک انگلی کو، انگوٹھے کو کان کی طرف اور انگلی کو آنکھ کی طرف رکھا. اور ایسی کئی مثالیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی صفت کا ذکر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اظہار کیا. آخری جنتی کے بارے میں جب وہ کہے گا کہ اے اللہ تو رب العالمین اور مجھ سے مذاق کرتا ہے، اس کو کہے گا نا دنیا سے اتنی گنا تو دنیا مل جائے گی، وہ جائے گا جنت میں اور کہے گا کہ بھری ہوئی ہے. تو کہا نہیں، دنیا میں جو اتنی تھی تو اس دنیا سے 4 گنا زیادہ. میں شارٹ میں بتا رہا ہوں،
تو جنت تجھ کو دے رہا ہوں، تو کہے گا کہ اتسخر بی وانت رب العالمین، اے اللہ تو رب العالمین اور مجھ سے مذاق کر رہا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ ہنس پڑے گا. ہاں، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے یہ بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسنے لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں جب حضرت عبداللہ بن مسعود یہ حدیث بیان کرتے تھے وہ بھی ہنسنے لگے، اور کہا کہ پوچھو میں کیوں ہنس رہا ہوں، تو کہا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، اور اللہ کے رسول نے سنا کہا اس لیے میں ہنس رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ہنسے گا. ہم کو بھی ہنسنا چاہیے اس پر کہ وہ اللہ سے کہے گا کہ تو مذاق کر رہا ہے جبکہ تو رب العالمین آخری جنتی ہوگا وہ. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سمجھانے کے لیے یہ جو طریقے اختیار کرتے ہیں جیسے اشارے انگلیوں کا یا اس کا اس کا، یہاں ہم تفہیم کر رہے ہیں، تشبیہ نہیں دے رہے ہیں، تو تشبیہ نہیں ہونی چاہیے. اشارے وغیرہ کیے تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کے سوال میں پوچھا گیا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کی، تو یہ پہلے ہی سوال کا جواب دے دیا کیونکہ پتہ نہیں پھر وقت بچے کہ نہیں. کب تک ٹائم رہے گا؟ نہیں، لوگوں کی بھی حوصلے کی بات ہے نا، ہم لوگوں کو شکایت ہو جاتی ہے. ہاں، بہرحال عنوان ہے کہ مسلمان کا صحیح عقیدہ. لفظ عقیدہ، یہ عقیدہ عقد سے بنا ہے، عقدہ یا عقدو، ہاں عقدن. یہ عقد کا لفظ جو ہے یا عقد کی تعبیر جو ہے یہ عربی میں الحل کے خلاف ہے. حل مانے کھولنا، کوئی گانٹھ ہو، کوئی بندش ہو، اسے کھول دیا جائے. اور عقد کا معنی ہوگا باندھنا، مضبوط کرنا، کسنا. ہاں، لہذا عقد یعقد اذا ربطہ بقوت، جب کسی چیز کو کس کے، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا جائے، اور اسی سے پھر احکام، کسی کام کو مضبوطی سے کرنا، توثیق کرنا. ہاں، یہ اس قسم کے الفاظ بولتے ہیں. ہمارے اردو میں بھی بعض تعبیرات میں، جیسے عربی میں ایک ہے عقد الیمین، ہاں یعنی قسم کو پختہ کرنا. ایک ہم استعمال کرتے ہیں عقد نکاح. عقد نکاح، نکاح کا بندھن. سورہ مائدہ کی آیت پہلی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. یہ عقود عقد کی جمع ہے. اے ایمان والو، عقود کو، ہاں جو تمہارے آپس میں دو لوگوں کے درمیان عہد و پیمان ہوتے ہیں، ہم انگریزی میں کہیں ایگریمنٹ ہوتے ہیں، وہ پورا کرو. اب یہاں العقود کہا تو ایک عقود، ایک عقد ہمارا اللہ کے ساتھ ہے جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ کے حقوق. ایک عقد ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے جب ہم نے محمد رسول اللہ کہا. پھر ایک وہ عقد ہے جو بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں، والدین کے ساتھ کچھ ہے، دوستوں احباب کے ساتھ کچھ ہیں. پھر تجارت و کاروبار میں جو لکھا پڑھی، قرض کا لین دین، سودا سلف، یہ عقود ہوتے ہیں. میاں بیوی کے درمیان جو نکاح کا عقد ہوتا ہے، ایک عہد و پیمان ہے، اس کو بھی عقد نکاح کہتے ہیں. اس لفظ کو، عقد کے اس مادے کو قرآن میں کئی جگہ استعمال ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. عقدہ، میری زبان کی بندش کو، جو لکنت ہے اس کو تو کھول دے. احلل یعنی بندھی ہوئی ہے زبان. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان بچپن میں جل گئی تھی تو اس میں لکنت تھی، تو کھول دے اس کو، یعنی صاف کر دے. اور سورہ فلق میں ہے من شر النفاثات فی العقد، ان پھونکنے والیوں کے، خبیث روحوں کے پھونکنے والیوں کے شر سے جو گرہوں میں، گانٹھوں میں پھونک لگاتی ہیں. عقد، عقدہ کی جمع، گانٹھ کو وہ عقدہ کہتے ہیں. تو کل ملا کے عقد، عقدہ، ہاں اور عقود کے معنی سے یہ ظاہر ہوا کہ کسی چیز کو مضبوط بنانا. جب ہم کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں، لکھا پڑھی کر کے سگنیچر ٹھپا مار دیتے ہیں تو وہ چیز پکی ہو جاتی ہے. تو پختگی کے ساتھ جو کیا جائے، جو کام کیا جائے، اس کو کہتے ہیں عقد، اور اسی سے لفظ عقیدہ بنا ہے. اور عقیدہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنا دین بناتا ہے. دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کا دین کیا ہے یہ ان کے عقیدے سے طے ہوتا ہے. کچھ اعمال کبھی کبھی کچھ لوگ دوسرا بھی کر جاتے ہیں، لیکن وہ کیا ہے؟ ایک مسلمان ہے، ایک غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، فلاں مذہب کا ماننے والا ہے. تو بعض مرتبہ آپ کچھ لوگوں کو کچھ لباس، کچھ چیزیں دیکھ کر غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مذہب کیا ہے؟ وہ کس چیز کو دل سے مانتا ہے، دل میں کس کو مضبوطی سے قبول کرتا ہے. تسمیم القلب کا لفظ لوگا کہ دل کو کسی چیز پر مضبوط بنانا. ہاں، تو اس چیز سے طے ہوتا ہے کہ یہ اس کا دین ہے. عقیدہ انسان کے دین کی بنیاد ہے گویا. اب عقیدہ اصطلاح میں، یہ میں نے کچھ لغوی اور اس کا معنوی طور سے لغوی معنی بتانے کی کوشش کی. اصطلاحی طور سے کہتے ہیں الایمان الجازم باللہ تعالی
وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ وبکل ما جاء فی القرآن الکریم والسنة الصحیحہ من اصول الدین وامور الغیب واخبارہ. یہ موسوعۃ الادیان والمذاہب کا عقائد والادیان کا کے اندر درج ہے. بڑی یہ جامع، یعنی اس میں کئی تعریفیں ہیں، لیکن یہ ایسی تعریف جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے جو سارے عقیدے کی باتوں کو ایک طریقے سے گھیر لیتی ہے. کہا کہ عقیدہ کہتے ہیں ایمان جازم، یعنی مضبوط ایمان. ایمان کا معنی بھی یقین ہوتا ہے، یعنی مضبوط ایمان اور یقین کرنا اللہ پر، اللہ تعالیٰ کی ذات صفات پر، اس کی فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، بھلی بری تقدیر پر. یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. ہاں، بہت سی دلیلیں ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. وَبِكُلِّ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، اور جو کچھ قرآن کریم میں آیا ہے اور سنت صحیحہ میں. کون سی چیزیں؟ من اصول الدین و امور الغیب و اخبارہ، دین کے اصولوں میں سے اور غیب کے معاملات میں سے اور اس کی خبروں میں سے. یعنی میں نے لفظی ترجمہ کیا، یعنی جو دین کی بنیاد ہے غیب کے متعلق، اہل ایمان کی، ہماری اور آپ کی ایک صفت، بنیادی صفت، امتیازی صفت قرآن میں جا بجا بیان کیا اللہ نے. الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب پر ایمان، یہی ہمارا عقیدہ ہے. غیب پر ایمان کا کیا طریقہ ہے، یہی ہمیں سمجھنا ہے کہ صحیح عقیدہ کہاں سے ملے گا. اور آج ہمارے یہاں عقیدے کے نام پر لوگ کیا کیا مانتے ہیں، کہاں سے مانتے ہیں، یہ بہت جاننا بنیادی طور سے ضروری ہے. اور پھر اس کی اور بھی کچھ لوگوں نے تعریف کی. مثال کے طور پہ شیخ محمد امان الجامی کہتے ہیں، مجھے یہ تعبیر بھی بڑی پیاری لگی، اس لیے میں ایک دو تعریف کو چھوڑ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ ہوا تصمیم القلب والاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شک فی المطالب الالہیہ والنبوات وامور المعاد وغیرها مما یجب الایمان به. وہ کہتے ہیں کہ دل کو مضبوط بنانا اور جازم پختہ یقین رکھنا، اعتقاد یعنی دل کو باندھ لینا جس میں کہ کوئی شک نہ شامل ہو. اگر آپ کے ہمارے دل میں کسی چیز میں شک ہے تو اس شک کی بنیاد پر اس چیز کو ایمان نہیں کہا جائے گا. ایمان اس چیز کو، یا عقیدہ اس چیز کو کہیں گے جس پہ آپ کو یقین ہے. اسی لیے الایمان الجازم، تسمیم القلب، اس طرح کی تعبیر استعمال، مطلب آپ کے دل کو اس پر پختہ یقین ہے، شک کی گنجائش اس میں نہ رہے. اگر شک ہے تو آپ ایمان والے نہیں ہیں، شک ہے تو وہ عقیدہ نہیں ہے. تو کہا دل کا اعتقاد جازم جس میں کہ کوئی شک کی ملاوٹ نہ ہو. اب کون سی چیزوں میں؟ جو مطالب الہیہ ہیں، اللہ سے متعلق جو مقاصد، مطالب اور امور ہیں، اس معاملے میں. نبوات ہیں، یعنی اللہ کے انبیاء اور ان کی بتائی ہوئی خبریں جو غیب کی ہے. نبی کو نبی کہتے ہیں. نبی کا مطلب لفظی کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، اہل علم بھی ہے، خبر دینے والا. نبی کس چیز کی خبر دیتا ہے؟ CNN، BBC لنڈن اور ٹی وی چینلوں کی طرح اس کی خبر دیتے ہیں. جی، اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں کہیں کہ غیب کی خبریں دیتے ہیں. ابھی آگے ہم پڑھیں گے. ہمارے پاس غیب کے جاننے کا کیا سسٹم اور ذریعہ ہے؟ کوئی ایسا فون کال یا نیٹ ورک ہے کہ ہم غیب کی باتوں کو جان سکیں؟ قبر میں کسی صاحب قبر سے کانٹیکٹ کر کے پتہ لگے تمہارے اوپر کیا حال ہے بھائی، ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں؟ کوئی ہم کو بتا سکتا ہے؟ نہیں. غیب کے جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. صرف ایک ذریعہ ہے، وحی الہی. اور ابھی ہم آگے پڑھیں گے، بتائیں گے. اور اس وحی الہی کو اللہ تعالیٰ بندوں تک، ہم اور آپ تک کس ذریعے سے پہنچاتا ہے؟ نبی کے ذریعے سے، اور وحی کی شکل میں، وہ چاہے کتاب کو نازل کر کے یا حدیثوں کی شکل میں. ہاں، دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. تو وحی الہی، تو نبوات کو جو اللہ کی وحی کے ذریعے سے ملی ہیں اس پر پورا پختہ یقین رکھنا. وامور المعاد، اور معاد کے امور یعنی آخرت کے. آدمی مر گیا، اس کی قیامت قائم ہو گئی. مرنے کے بعد عالم برزخ، اس سے متعلق میں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی نیٹ ورک نہیں ہے وہاں کی خبریں جاننے کا. کوئی بیچ میں نمائندہ بھی نہیں ہے جو وہاں کے لائیو رپورٹ جو بیان کرے. تو اس کے بارے میں
مر گئے قبر میں کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے یہ نبی انبیاء اور اللہ کی طرف سے ہی معلوم ہوگا. پھر وہاں سے لے کے دوبارہ زندہ ہونا میدان محشر میں جو ہوگا اس کے بعد جنت جہنم اس کی تفصیلات یہ سارے نبوات اور امور معاد میں شامل ہے. وغیرہ اور اس کے علاوہ مما یجب الایمان بہ جس پر کہ ایمان رکھنا واجب ہے. یہ عقیدہ وہ چیز ہوتی ہے جس پر آدمی اپنے دل سے پختہ یقین رکھے اور اس میں کوئی شک نہ آئے. اس عقیدے کو شریعت میں اور بھی کئی تعبیر سے یا ہمارے اہل علم سلف و خلف نے کئی الفاظ سے استعمال کیا اور میں اس الفاظ کی معمولی سی وضاحت کے ساتھ اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے اس کی اہمیت بھی واضح ہو اور اس سے متعلق کچھ ہمارا دماغ بھی کھلے. ایک لفظ عقیدے کے ہم معنی کے طور پر توحید استعمال ہوتا ہے. حالانکہ عقیدہ بہت ساری چیزوں کو گھیرتا ہے اور توحید اس کا ایک حصہ ہے, لیکن پورے عقیدے کو بھی توحید کہا جاتا ہے. یہ توحید کی اہمیت کی وضاحت کرتا ہے, اور یہ بھی کہ عقیدے کی جتنی بھی چیزیں ہیں, غیب کے جتنے امور ہیں, اور پھر آخرت پر ایمان, فرشتوں پر ایمان وغیرہ وغیرہ, یہ سب دراصل توحید اور اللہ پر ایمان کے تابع ہیں. اب دیکھیے کہ میں نے ابھی آیت پڑھی یا جو قرآن حدیثوں میں ہے 6 چیزوں کا ذکر ہے. اللہ پر ایمان کے بعد ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے حدیث جبریل میں جو پوچھا کہ ایمان کیا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کو بیان کیا. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ, ہے نا, یہ 6 چیزیں بیان کی. تو اس میں پہلے اللہ کا, کیونکہ یہ اصل الاصول ہے. اب بقیہ اب اللہ کے پاس سے جو چیز آ رہی ہے اس کو لانے والے کون ہیں؟ فرشتے. اس لیے اللہ کے پاس سے کنیکشن اور روایت کرنے والے راوی پہلے ہیں فرشتے, تو اللہ نے فرشتوں پر ایمان کا ذکر کیا. پھر فرشتے جو چیز لاتے ہیں وہ کتاب ہے, وحی ہے, اس لیے کتابوں کا ذکر کیا. اس کے بعد پھر فرشتے جس کتاب کو یا وحی کو لاتے ہیں وہ رسول کے پاس لاتے ہیں, اس لیے رسول کا ذکر ہے. اب رسول جو تعلیم دیتے ہیں, اس تعلیمات کو دینے کے بعد اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے اور رزلٹ آئے گا وہ آخرت میں, اس لیے آخرت کا ذکر کیا. اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں طے شدہ ہے, اس لیے تقدیر کا ذکر آخری میں کیا. خیر یہ مانوی ترتیب ہے, اس کو اور بھی حکمتیں بیان کی جا سکتی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ توحید یا اللہ رب العالمین پر ایمان اور اللہ کی ذات و صفات سے متعلق تفصیلات اور معرفت, یہ اصل الاصول ہے, دین کی سب سے اہم چیز ہے. اور میں اکثر طلبہ میں یہ بات بیان کرتا ہوں, اور اسے در سے ہی سمجھیے کہ دنیا میں بہت سے علوم ہیں, بہت سے علوم مفید ہیں, جو مضر ہیں وہ حرام ہے سیکھنا سکھانا, جیسے جادو ہے, کہانت ہے اور اس سے متعلقہ چیزیں. لیکن سارے علم مفید ہیں, جتنے مفید ہیں اتنی اس کی اہمیت ہے. سارے علوم میں سب سے اہم علم ہے علم دین. علم دین میں سب سے اہم ہے علم اصول دین یعنی عقیدہ. اور عقیدے میں سب سے اصل الاصول ہے اللہ رب العالمین کی معرفت, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات و صفات سے متعلق علم حاصل کرنا. اس سے بہترین, اس سے اہم, اس سے زیادہ لذیذ کہہ رہا ہوں یعنی جس میں مزہ آئے, لذت آئے, اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات, اسماء و صفات کو پڑھیے, سیکھیے علماء سے, اور جو تشریحات تفصیلات قرآن و حدیث کی بیان کی گئی ہے, جو مزہ آئے گا نا وہ شخص پا ہی نہیں سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے محروم ہے. میں ایک قول اکثر نقل کرتا ہوں, آپ نے بھی سنا ہوگا, علماء کرام سے پڑھا بھی ہوگا. حضرت سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ دنیا کے مساکین ہیں, مسکین ہیں, محروم ہیں وہ لوگ جو دنیا میں آئے اور دنیا کی سب سے لذیذ نعمت کا مزہ چکھے بغیر اس دنیا سے گزر گئے. تو لوگوں نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہا معرفت اللہ وقربہ, معرفت اللہ باسمائہ وصفاتہ وقربہ وانسہ. اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کے اسماء و صفات کے ذریعے, اس کا قرب اور اس سے انسیت یعنی اس سے قربت حاصل کرنا. اس میں جو لذت ہے نا, دنیا کی کسی نعمت میں وہ لذت ہے ہی نہیں, لیکن یہ وہی سمجھے گا جس نے اس لذت کا مزہ چکھا ہو. لذتیں ایسی ہوتی ہے کہ چکھے بغیر آپ کتنا بھی بیان کرے کوئی سمجھے گا نہیں. وہ جو روحانی لذت ہے وہ تو ہے. کھانے پینے کی چیزت میں کوئی ایسا پھل آپ کو کوئی بیان کرے گا, میں نے ایک پھل کھایا جو ہمارے یہاں نہیں ہوتا, وہ ایسا ہوتا, کتنا بھی بیان کرے آپ اس کی لذت کو محسوس نہیں کر پائیں گے جب تک آپ خود نہ چکھیں. تو ایمان کی لذت تو ایمان کی لذت ہے. اللہ ہم سب کو یہ لذت چکھائے اور اس کی جو ثمرات ہیں اس سے بھی دنیا اور آخرت میں نوازے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک نام اس کا توحید ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید, جو اس کا باقی ساری چیزیں. اس کا ایک نام ہے الایمان. الایمان العقیدہ. حالانکہ تفصیل میں جائیں تو عقیدہ اور ایمان ایک طریقے سے تھوڑا کچھ فرق کرتے ہیں, لیکن اگر غور سے دیکھیں تو دونوں تقریباً مترادف ہیں. قرآن میں نے بھی کہا یؤمنون بالغیب,
جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں تو غیب پر ایمان ہمارا جتنی بھی چیزوں پر ہے قرآن و حدیث کی خبر کے ذریعے سے، ہاں وہ سب کے سب ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، ایمان بالغیب۔ اسی طریقے سے اس کا ایک نام ہے اصول الدین، اصول دین۔ دھیان دیجئے، اصول کہتے ہیں اصل کی جمع، اصل کا معنی ہوتا ہے جڑ، بنیاد۔ ہمارے یہاں اردو میں اصول کو بھی واحد کے طور پر استعمال کرتے ہیں، عربی میں جمع ہے، تو اصولوں ہم کہتے ہیں، جمع الجمع۔ تو اصول الدین، دین کے اصول یعنی دین کی بنیادیں، جڑیں۔ اب اس سے پتہ لگائیے کہ جب عقیدہ دین کے اصول ہیں، عقیدہ دین کے اصول ہیں، تو عقیدے کے علاوہ جو ہے وہ کیا ہے؟ دین کی فروع۔ اصل مانے جڑ، فرع مانے شاخ، درخت کی جڑ اور اس کی شاخیں ہوتی ہیں۔ تو عقیدہ جڑ ہے، اور باقی جتنی بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، خرچ کرنا، والدین کی اطاعت و فرما برداری، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ عبادت ہے، یہ مستحب ہے، یہ نفل ہے، سب عقیدے کے مقابلے میں فروع ہیں۔ نماز بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کی نماز کی اہمیت کم ہے، فریضہ ہے، راس العبادات ہے، دین کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، اسلام کے ارکان میں سے عقیدے کے بعد سب سے بڑا رکن ہے، لیکن عقیدے کے مقابلے میں فرع ہے۔ اس سے آپ عقیدے کی بنیاد کا اندازہ لگائیے کہ اس کو اصول دین کہہ رہے، مطلب جڑ ہے۔ اگر یہ جڑ ہم نے نہیں سیکھی، مسلمان کا صحیح عقیدہ ہم نے سیکھا نہیں، جانا نہیں، تو ہماری نماز، ہماری زکوٰۃ، تلاوت، روزے، حج، یہ سب عمارت ہے، اس عقیدے کی بنیاد پر کھڑے ہونے والی اسلام کی عمارت ہے۔ جب جڑ صحیح نہیں رہے گی تو عمارت کہاں سے رہے گی؟ آج ہمارے یہاں بہت سارے دعات، اور دعات ہی نہیں میں کہوں جماعتیں، گروہ، فلاں جماعت ڈنکا بجاتے ہیں، بھیڑ بھاڑ پر فخر کرتے ہیں۔ ہمارا پروگرام ہوا، عالمی کانفرنس ہوئی، اتنے لاکھ جمع ہو گئے، حج سے زیادہ جمع ہو گئے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن لوگ بیان کرتے ہیں، اور یہ ایسے ہو گئے، اتنا ڈنکا بج رہا ہے، ہمارے عالم تو اتنے جلدوں میں کتاب لکھا، ٹی وی چینل پہ اتنی مرتبہ آتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ دیکھیں ان کو عقیدہ نہیں معلوم ہے۔ میں اکثر خطابات میں کہتا ہوں کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے، لیکن یہ برا لگنے سے زیادہ عبرت کی بات ہے میرے بھائیوں۔ آپ سارے اعتبار سے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ ہمارے دین کی بنیاد ہے نا، یہ وہ کلمہ، سارے انبیاء کی دعوت، پہلی دعوت، ابتدا، توحید، اس کے بغیر کوئی مسلمان، کوئی شخص اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، یہ بنیاد ہے نا۔ عقیدہ، کلمہ شہادت، کلمہ اخلاص، العروۃ، اس کی فضیلتیں کیا کیا ہے خوب بیان کرتے ہیں۔ ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور ساری مخلوق کو ایک پلڑے میں رکھا جائے ترازو کے، اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھاری ہوگا، یہ صحیح حدیث میں ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں، اکثر کہا کرتا ہوں، جو کہہ رہا ہوں کہ برا لگتا ہے لوگوں کو، ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں پبلک، عوام چھوڑیے، خواص، بڑے بڑے دعات علم، جن کو لوگ بہت بڑا نام سمجھتے ہیں، اور جن کا میں نام لے لوں تو کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ارے ان کو کہہ رہے ہیں، ان کی کیا حیثیت؟ ہاں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ان کی بھی حیثیت ایسی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی غلط بتائیں اور کوئی کچھ بولے نہیں۔ ہاں، دین کو غلط پیش کریں اور اس پر خاموش رہا جائے، اس پر خاموش رہنا گناہ ہے، ناجائز ہے۔ اور میں یہ بہت جرات کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کی تشریح ہمارے یہاں بڑے بڑے اسکالرز کہلانے والے لوگوں نے غلط کی ہے۔ صوفیوں کا پورا مجموعہ لا الہ الا اللہ کا غلط مفہوم بتاتا ہے، لا موجود الا اللہ، اور وحدت الوجود کا عقیدہ، جس کا آج کچھ تذکرہ جمعہ کے خطبے میں ہوا، مجھے بہت احساس ہے کہ بہت مختصر ہو پایا۔ سب سے گھناؤنا عقیدہ ہے روئے زمین پر وحدت الوجود کا، اور اس کو ماننے چلانے والے صوفیوں کے ساتھ اشاعرہ، اور ہمارے یہاں ڈاکٹر اسرار اور ایسے کچھ نام ہے جو اس کی کھلی تائید کرتے ہیں، ابن عربی کی تائید کرتے ہیں۔ یہ ایک عقیدہ کافی ہے ہمارے رب کو اس شخص کو گھروں سے نکال دینے کے لیے۔ یہ ہمارے یہاں عقیدے کے تعلق سے لاپرواہی، جہالت کا نتیجہ ہے۔ ہاں، عقیدے کے سلسلے میں اتنے حساس ہونا چاہیے کہ اس پہ کسی کو کچھ نہ مانا جائے، کوئی سودا نہیں، کتنی بھی بڑی شخصیت ہو، ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، کرامت کھیلے، ہاں غلط بات کہے، قرآن حدیث کے خلاف کرے، ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، کتنا بڑا بھی ہوگا۔ دجال بہت بڑے بڑے چمتکار بتائے گا، صحیح ایمان والا اس کو بھی کہے کہ جب وہ بتائے گا کہ مار کے زندہ کرے گا کہ اب تو مجھے یقین ہو گیا تو دجال ہے۔ ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، وہ بہت اچھی تقریر، اس کے اتنے فالوور ہیں، اتنے لائک کرنے والے ہیں، تو ہمارا نوجوان پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ تو دجال کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا، کتنے فالوور ہو جائیں گے اس کے، آپ لوگ کہاں جائیں گے؟ اس لیے یہ عقیدے کی اہمیت اور صحیح عقیدہ سمجھیں۔ ہاں، یہ اصول دین ہے، یہ صحیح نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں۔ ابھی اس کی اہمیت بتا رہا ہوں میں،
ایک عمل قبول نہیں ہوگا آپ زندگی بھر کسی دن تہجد نہ چھوڑیں، کسی دن چاشت اشراق نہ چھوڑیں، روز تسبیح پڑھیں، 1,00,000 کا وظیفہ کریں جو بدعتی ہے، نئے نئے عبادت، نئے نئے دعائیں میڈ ان انڈیا. اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے ایک نیکی قبول نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے. صرف یہ ایک آیت، بہت ساری دوسری چیزوں پہلو، ایک آیت اور یہ ایک بات کافی ہے ایک مسلمان کو اس بات میں انتہائی سیریس اور سنجیدہ کر دینے کے لیے کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر سب سے پہلے عقیدہ سیکھیں، توحید سیکھیں، شرک کو جان کر اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اس سے بچائیں. کیونکہ شرک پر اگر رہا آدمی، شرک اکبر پر، تو کوئی عمل قبول نہیں، ایک سجدہ قبول نہیں، کروڑوں خرچ کر دیں ایک پیسہ قبول نہیں، اور مر گئے تو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے، کبھی بھی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. یہ دو الگ الگ آیتیں پڑھی میں نے، آپ جانتے ہیں ترجمہ. جس نے شرک کیا اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا، ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم. ہاں، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو یہ میں اسی کی تشریح کر رہا ہوں ان ناموں کی. کیوں؟ یہ اصول دین ہے، دین کی بنیادیں ہیں. اور یہ تین جو سوال ہوں گے قبر میں ہر انسان سے، من ربک ما دینک ماذا تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الگ الگ الفاظ ہیں. یہ تینوں سوال عقیدے کے ہیں، ہر انسان کو سیکھنا لازمی ہے. منافق اور مشرک جیسا کہ حدیثوں میں ہے، ہاں، جو کہتے ہیں کہ جب منافق اور مشرک سے جب منکر نکیر یہ سوال کریں گے تو منافق مشرک کیا جواب دے گا؟ ہا لا ادری سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، ہائے ہائے میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا تو میں بھی کہنے لگا. یہی تقلید، جو لوگ کر رہے ہیں میں بھی کروں. ہاں، یہ جواب دے گا وہ. تو اس کے جواب میں کہیں گے چلو ٹھیک ہے تو تقلید کرتا تھا، کوئی بات نہیں، چلے گا. بڑے بڑے موٹی موٹی کتابیں لکھی تھی لوگوں نے اس کے کہ صحیح ہے. نہیں، فرشتے کہیں گے، قرآن حدیث میں پڑھیے، لا دریتا ولا لا تلیتا ولا دریتا، لا تلوتا ولا دریتا، دونوں ہے کہ نہ تو نے پڑھا نہ جانا. یعنی یہ پڑھنا تھا، جاننا تھا. اسی لیے آپ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان مسالک میں جو تقلید کے قائل علماء ہیں، آپ ان کی تحریریں پڑھیں گے تو ملے گا کہ وہ کہتے ہیں عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے، توحید میں تقلید جائز نہیں ہے. مطلب اس میں ان کی تعبیر کے مطابق ان کو بھی اس میں غیر مقلد رہنا ہے. معلوم سن رہے ہیں آپ؟ یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، حوالے مل جائیں گے، لیکن ابھی اصل موضوع رہ جائے گا. تو عقیدے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے، یہ اصول دین ہے. اس کا ایک نام ہے السنہ. السنہ، دھیان دیجئے، ہم جب سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے عرف میں، ہمارے ماحول میں، معاشرے میں سنت کا لفظ ہم فرض کے مقابلے میں سمجھتے ہیں، جو فقہی اصطلاح ہے. یہ طریقے کا معنی ہوتا ہے، اور طریقے کے طور پر بہت سارے فرائض کو بھی سنت کہتے ہیں. نبی کا طریقہ، شارٹ میں سیدھے میں کہیں گے جو نبی کا طریقہ ہے وہ سنت ہے. اب نبی کا طریقہ عقیدہ بھی ہے، عمل بھی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اور عقائد سب اللہ کے طریقے، اللہ کے رسول کے طریقے میں نا. تو ہمارے ہاں سنت کا جب لفظ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں صرف اعمال، احکام جن کا تعلق فقہیات احکامات سے ہے، حلال حرام وغیرہ سے ہے. تو یہ دھیان میں رکھیے کہ یہ جو آداب احکام ہے نا، اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عقائد میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ ہے، ہم نے کہا بار بار پڑھتے ہیں، سب کو یاد ہے، بچوں کو بھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول کی شخصیت میں، ذات میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی. ایسی بہت سی آیتیں، نصوص قرآن حدیث کی ہمیں اور آپ کو یاد ہے، ہر مسلک کے اسٹیج سے بیان کی جاتی ہے. لیکن آپ غور کیجئے کہ عقیدے کے معاملے میں ابھی ہم جانیں گے کہ بہت سے لوگ سنت کو نہیں لیتے، یعنی سنت رسول کو نہیں لیتے. فلاں اور فلاں کی سنت کو کوئی عقل کو بنیاد بناتا ہے، کوئی دوسرے مذاہب کو بنیاد بناتا ہے، کوئی جھوٹی حدیثوں کو بنیاد بناتا ہے، کوئی اپنے خود ساختہ اصولوں کو بنیاد بناتا ہے. سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، اور اسی سے نئے نئے گروہ بنے، بدعتیں آئیں، فرقے بنے، مسلمانوں میں تفرق آیا، اور اس کا ذکر کرنے سے اب لوگ گھبراتے ہیں. یعنی عجیب بات یہ ہے کہ گندگی کو رہنے دیجئے اور اتحاد کی بات کیجئے. ہمارے ہاں ایسے لوگ دعوت دیتے ہیں، وہ مثال دیتے ہیں نا کہ کنویں میں کتا گر گیا، پانی میں باس آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، بدمزہ ہے. مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا کہ کیا کرے، کہا 200 ڈول نکال کے پھینک دو پانی کا اور پھر اس کے بعد استعمال کرو.
2 دن بعد آئے کہ پانی نکالا ہم نے 200 کیا اس سے زیادہ نکال دیا لیکن بدبو آ رہی ہے. کہا کتا کہاں ہے؟ کہا اسی میں ہے. ہاں تو کتا کنویں سے نہیں نکالا اور ڈول پہ ڈول نکال رہے ہیں. ہمارے یہاں ایسے ہی لوگ اتحاد کی کوشش کر رہے ہیں کہ بدعت کا، خرافات کا یا اختلاف کی بنیاد اور وجہ کا علاج نہ کیا جائے، ہر اتحاد و اتفاق کی بات کرتے رہیں. مطلب کتا پانی میں رہے اور ڈول پہ ڈول نکال کے یہ کہو کہ یار پانی ٹھیک ہو گیا. یہ میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں. عقیدے کی بنیاد پر ہی اتحاد و اتفاق ہوگا، عقیدے کی بنیاد پر ہی اسلام کے لوگوں کی اصلاح ہوگی. یہ عقیدے کی اہمیت میں بیان کرنے والی بات ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اچھا بچہ بنے، آپ کا گھر نیک اور صالح بنے، آپ کا سماج اور معاشرہ اچھا بنے، تو آپ ان کی تربیت کے لیے عقیدے پر زور دیجئے. لکھ لیجئے میری بات. تمام انبیاء کا یہی طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں تربیت میں صحابہ کرام کو جو انتہائی جہالت اور کفر میں تھے، ہر قسم کی جاہلیت تھی، ہر قسم کا ظلم تھا جس سماج میں، وہ دنیا کا سب سے بلکہ انسانی تاریخ کا سب سے بہترین معاشرہ بن گیا. تہذیب و تمدن کی چشمے وہاں سے پھوٹنے لگے. بات کے لوگ ان کی اتباع کر کر جو ہے ایک زمانے میں اتنے بہترین شخصیات، اتنی اعلیٰ شخصیات، جس کو یورپ کے ایک شخص نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیروز کی نرسری تھے، یعنی عظیم شخصیات کو جس نے آپ کی اتباع کی، آپ کی تربیت پہ عظیم بن گیا. اپنے اپنے اعتبار سے صحابہ کرام انتہائی باکمال الگ الگ شخصیت میں نظر آتے ہیں. تو آپ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کامیاب کیسے ہوئے؟ آپ کا طریقہ تربیت. دنیا کے لوگ جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، مختلف جماعتیں، اور یہ کوئی اس پر کر رہا ہے، کوئی حکومت کی بات کرتا ہے، کوئی فضائل بتاتا ہے، کوئی فلاں اور فلاں، کیا نتیجہ آ رہا ہے؟ ہمارے یہاں بھی کمیاں ہیں لیکن اس کے مقابلے میں فرق ہے. سب سے بہترین تربیت کا طریقہ سنت کو اس معنی میں بھی اختیار کیا جائے کہ کیسے تربیت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ تربیت یا عقیدے پر محنت کرنا، عقیدے پر محنت کرنا. ابھی میں نے جمعہ کے خطبے میں ایک روایت بیان کی، یاد آ گیا. وقت تھوڑا زائد ہوگا، چلے گا نا جی؟ آپ سب سے پوچھ رہا ہوں. ہاں تو بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکی کو لایا گیا، باندی کو. صحابی نے ان کو تماچا مار دیا تھا. ان کو ایک طریقے سے ندامت ہوئی. کہا میں نے ایسا ایسا کہ اس کو آزاد کر دوں. کہ آپ نے کہا بلاؤ. بلایا گیا. کہا کہ اللہ کہاں ہے؟ کہا عرش کے اوپر. اشارہ کیا آسمان کی طرف اور کہا میں کون ہوں؟ کہا اللہ کے رسول. تو آپ نے ان سے کہا اعتقھا فانھا مؤمنہ، اسے آزاد کر دو، یہ ایمان والا مومنہ ہے. صحیح مسلم، ابو داؤد اور کئی حدیثوں کی کتاب میں. مجھے یاد آیا، میں نے کئی مرتبہ کئی خطابات میں بیان کیا. شیخ عبد المالک رمضانی نے ذکر کیا کہ الجزائر کے وہ جو ابھی بیعت کر رہے تھے نا کلیم صاحب، جوشیلی جذباتی بات کرنے والے، انقلابی، دشمنوں سے لڑ جانا، ہتھیار سے جنگ کرنا، ایسے ایک لیڈر تھے جن کے وہاں الجزائر میں ماننے والے لاکھوں کی تعداد میں. ان سے گفتگو یہ البانی صاحب کی. تو البانی صاحب نے اس سے سوال کیا، شیخ البانی رحمہ اللہ نے، کہ آپ کے جو رفقا ہیں، ماننے والے ہیں، جماعت کے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں قربانیوں کی بات کر رہے ہیں، دین پھیلانے اور دین کی اسلامی حکومت قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، ان میں سے کتنے لوگ اس سوال کا جواب جانتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے، کیا اس کا جواب وہ جانتے ہیں؟ تو وہ ادھر ادھر کا جواب دے کے دیکھیے ایسا ہے ویسا ہے. تو علامہ صاحب نے کہا کہ یہ سیاسی قسم کا جواب مجھے مت دیجیے، صاف صاف جواب دیجیے کہ حقیقت کیا ہے. تو نے کہا کہ نہیں، سب نہیں جانتے. تو کہا اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ اپنے لوگوں کی یہ تربیت کر رہے ہیں، ان کو جذباتی بنا دیا، جنونی بنا دیا کہ ہمیں قربانی دینا ہے، مقابلہ کرنا ہے، اسلام قائم کرنا ہے. اور اسلام کی بنیاد جو اللہ کی معرفت ہے، جو دین کی بنیاد ہے، وہ سکھایا ہی نہیں، جانا ہی نہیں. جس اللہ کا دین، جس اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی بات کر، اس اللہ کو جانتے ہی نہیں. اس کے بارے میں جو ضروری علم ہے وہ جانتے ہی نہیں. پھر انہوں نے یہی حدیث جو میں نے ابھی بچی کی پیش کی نا، یہ حدیث پیش کی. اور علامہ صاحب کا جو استدلال ہے مجھے بہت پیارا لگا، غور کیجئے گا. انہوں نے کہا کہ ایک دیکھیے کہ اس سماج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لونڈی، ایک بچی، اس سوال کو جب پوچھا گیا کہ اللہ کہاں ہے تو اس کا صحیح جواب دے دیا. ہاں، جس سماج کو کی بچی بھی یہ جانتی تھی کہ اللہ کہاں ہے، رسول کو پہچانتی تھی، اس سماج کو تھوڑے ہی دنوں میں اللہ نے پوری دنیا میں غالب کر دیا، حکومت دے دی، غلبہ دے دیا، عزت دے دی. صحابہ کرام کس تیزی سے پھیلے. اور آج ہم مسلمان کتنی بڑی تعداد میں ہیں،
دین کا نام لیتے ہیں, کام کرنے کی بات کرتے ہیں, لیکن عقیدہ اور یہ سوال کہ اللہ کہاں ہے جانتے نہیں ہیں, اس لیے ہم کو وہ کامیابی نہیں مل رہی ہے. میری بات سمجھ میں آئی؟ یعنی ہمارے لیے دنیا کی کامیابی تربیت کے اعتبار سے کامیابی کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نبی کا طریقہ اختیار کریں. اور السنہ عقیدے کو کہا جاتا ہے. ہاں, السنہ کے نام سے عقیدے کی ہمارے پرانے علماء کی آپ کو 10-20 کتابیں ملے گی. امام خلال گزرے ہیں, ان کی کتاب ہے السنہ. ابن ابو عاصم, ان کی کتاب ہے السنہ, کتاب السنہ, عقیدے کی کتاب ہے, نام ہے السنہ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی اور ان کے بیٹے کی کتاب ہے اصول السنہ, سنت کے اصول. اور امام بربہاری کی جو کتاب ہے, ہاں, حسن بن علی, کیا محمد بن علی, نام بھول رہا ہوں, امام بربہاری کی شرح السنہ, السنہ کی شرح پوری عقیدے کی کتاب ہے. تو عقیدے میں بھی ہمیں سنت اختیار کرنا پڑے گی. اور ابھی آپ جانیں گے کہ ہمارے ہاں عقیدے کے تعلق سے سنت کا لوگوں کو لحاظ ہی نہیں ہے. اور ہندوستان پاکستان کے سلسلے میں ایک بات پھر سے کہوں, ہاں, یہاں کے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ دین کے نام پر بھی ہمارے یہاں عقیدے پر محنت کم ہوتی ہے, کم ہوئی ہے. اسے غیر ضروری سمجھا جاتا ہے. ہاں, بلکہ ہمارے ایک دوست تھے ندوی, وہ یہ کہتے تھے, انہوں نے ایک مجلس میں کہا کہ ہمارے مدرسے میں تو عقیدے کی کوئی کتاب پڑھائی نہیں جاتی. تو میں مسکرانے لگا. کہا آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ کہا آپ اپنے مدرسے کی بات کیجئے, ہمارے نہیں. کہا کہاں, آپ کے یہاں بھی کہاں پڑھائی جاتی ہے؟ تو میں نے کہا آپ ایک ایسے آدمی سے بول رہے ہیں جو خود, میں جس مدرسے میں اس وقت جامعہ محمدیہ میں استاذ تھا, میں نے کہا اس وقت میں 4 عقیدے کی کتابیں پڑھاتا ہوں. اس وقت جامعہ محمدیہ میں تدریسی عملے میں تھا, اور 4 کتابیں میں عقیدے کی. بولے اچھا, ایک کا نام بتائیے. میں نے کہا 4 پڑھا رہا ہوں, آپ ایک کا نام پوچھ رہے ہیں, آپ 10 کا نام پوچھ سکتے ہیں. اور ان کو گنایا پھر میں نے, تو حیرت زدہ رہ گئے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے یہاں عقیدہ پڑھایا نہیں جاتا, اور عقیدے کے نام پہ ان مدارس میں جو پڑھائی جاتی ہے وہ کیا, وہ مدارک وہ جو جی اصول, اس پہ اصول نصفیہ, اور وہ ایک مدارک ہے. یہ اشعری ماتوریدی یعنی گمراہ اہل بدعت گروہوں کا عقیدے کی کتاب ہے. اور ہمارے یہاں کے جو دیوبندی بریلوی ہیں وہ کھل کے کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں اشعری ماتوریدی ہیں. یعنی امام ابو حنیفہ جو عقیدہ رکھتے تھے یہ وہ نہیں مانتے. نوٹ کیجئے, پوچھئے سوال. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو عقیدہ تھا, حنفی حضرات ہندوستان پاکستان کے آج کے حنفی, پہلے کے نہیں, آج کے حنفی, وہ امام ابو حنیفہ کے عقیدے کو نہیں مانتے. امام ابو حنیفہ جس عقیدے کو مانتے ہیں اس میں اشعری اور ماتوریدی عقیدے کا رد ہے. اور ابو الحسن اشعری بعد میں توبہ کر لیے تھے, لیکن اشعریت کے ماننے والے آج بھی ہیں, اور آج بڑی تعداد میں ہیں. اور احناف کہتے ہیں عقیدے میں ہم اشعری ماتوریدی ہیں. تو اشعری اور ماتوریدی کے جو امام ہیں, ائمہ ہیں, وہ امام ابو حنیفہ کو غلط بولتے ہیں, گمراہ بولتے ہیں عقیدے میں. نوٹ کیجئے کتنا عجیب عجوبہ ہے یہ. ان کا اس فروع کا امام عقیدے کے امام کو گمراہ کہتا ہے, عقیدے کا امام فروع کے امام کو غلط کہتا ہے, اور یہ دونوں کو امام مانتے ہیں. ہاں, ہے نا عجوبہ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے یہ بات. خیر, بات تفصیلی ہو جائے گی. ایک سنہ ایک نام ہے, ایک ہے عقیدے کو شریعہ بھی کہا جاتا ہے. حالانکہ شریعہ کو اعتقاد کے مقابلے میں ان چیزوں سے عام طور سے تعبیر کیا جاتا ہے جو احکام و مسائل سے, فقہی مسائل سے تعلق رکھتی ہیں. لیکن شریعہ کے لفظ کا اعتبار پورے دین پر اور دین میں خاص طور سے عقیدے پر بھی ہوتا ہے. امام آجوری کی بڑی مشہور کتاب ہے الشریعہ, اس میں عقائد کی بحثیں ہیں. ہاں, تو شریعت بھی کہتے ہیں. اور اسی طرح اس کا ایک نام ہے الفقہ الاکبر. حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کے طرف ایک رسالہ 11 صفحات کا 12 صفحات کا منسوب ہے, ہاں, جس کا نام الفقہ الاکبر ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت امام حنیفہ کی واحد رسالہ ہے جو ان کے کسی شاگرد نے املا کرایا. بعض لوگوں کو اس پر بھی شک ہے, لیکن بہرحال یہ ان کی طرف منسوب ہے. تو اس کو وہ کہتے ہیں الفقہ الاکبر, فقہ اکبر. فقہ یعنی دین کی سمجھ, اکبر بڑا. اب اندازہ لگائیے کہ عقیدے کے سمجھنے کو, عقیدے کی فہم کو فقہ اکبر کہتے ہیں. ہاں, اس کا مطلب عقیدے کے علاوہ اصول دین میں نے جو سمجھایا وہ دماغ میں رکھیے. اب جب عقیدہ فقہ اکبر ہے تو فقہ اصغر کون سی چیزیں ہوئی؟ پورا دین, دین کے اعمال, احکام, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, دین کے جتنے بھی احکام ہیں, عقیدے کے مقابلے میں وہ فقہ اصغر ہے, چھوٹی فقہ ہے. اور عقیدہ فقہ اکبر ہے, بڑی فقہ ہے.
فقہ، سمجھ، دین کی فہم. تو اب اس سے ان ناموں کو تھوڑی سی میں نے وضاحت یعنی تھوڑا ٹائم لے لیا، لیکن ان ناموں سے عقیدے کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اب یہاں ان چیزوں کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان اور ایک بندے پر لازم ہے کہ وہ اسلام جو اللہ تعالیٰ کے نازل شدہ عقائد اور تعلیمات پر مشتمل ہے اس پر پختہ یقین رکھے، اور توحید، فرشتوں، کتابوں، رسولوں، برزخ اور دوسرے ان تمام چیزوں کو مانے. اس میں دو جملہ دھیان رکھیے گا کہ ان تمام غیبی امور کو ماننا اور ویسے ہی ماننا جیسے اللہ اور رسول نے بتایا. نوٹ کیجئے، ایک تو یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک چیز کا، مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ میں تقدیر کو نہیں مانتا، ایمان نہیں رکھتا، کافر، اسلام سے خارج. ایک آدمی کہے کہ میں تقدیر کو مانتا ہوں لیکن وہ قدریہ اور جبریہ کی طرح اس طرح سے تقدیر کو مانے کہ انسان کی تقدیر سب جبریہ کی طرح کہ سب کچھ تقدیر ہی ہے، میرا کوئی مشیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق ہے، وہ بھی کافر. تو دو باتیں ہیں کہ ان چیزوں کو ماننا ایک، اور ویسے ہی ماننا جیسے قرآن حدیث نے بتایا. اہم بات ہے، سیکھنا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا، اور یہ لازم ہے. کوئی قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ مجھے عقیدہ یا توحید اور شرک معلوم نہیں تھا. یہ بات بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ قبر کے سوال سے بھی ثابت ہے. چنانچہ یہ جو دین ہے، عقیدہ ہے، اصل میں یہی انسان کا اصل دین ہوتا ہے جو میں نے شروع میں کہا، جسے اسلام کی شکل میں جو عقائد کے طور پر قرآن و حدیث نے ہمیں دیا ہے وہی اسلام ہے، اسلام کی بنیاد ہے. اور اللہ تعالیٰ کا صاف صاف اعلان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو دین بنائے گا. یا اس کو ہم اپنے موضوع سے متعلق اگر میں یہ تشریح کرتے ہوئے کہوں کہ اسلامی عقیدے سے ہٹ کر کوئی اور عقیدہ اپنائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے ہرگز کبھی قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے. یہ آپ کا کاروبار لٹ گیا پھر سے بنا لیں گے ویسا خسارہ نہیں ہوگا. اگر جہنم میں چلے گئے تو اس سے بڑا کوئی خسارہ ہے ہی نہیں. اب یہاں جو ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس عقیدے کے فائدے کیا ہیں، تو میں نے ابھی اشارہ کیا تھا اور اس کو بہت شارٹ میں بیان کروں کہ عقیدے کی اصلاح کے بغیر آپ اخلاق کی اصلاح نہیں کر سکتے. کتنے قانون ہیں آج دنیا میں، امریکہ سے لے کے دنیا کے کسی بھی ملک میں دیکھیے اپنے آپ کو جو بہت متمدن اور مہذب کہتے ہیں، ان کے یہاں بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، تو جتنی بڑی ڈگری ہے اتنا بڑا اسکینڈل غبن. ہمارے ہندوستان میں روز اسکینڈل ہوتے ہیں، اسکیمز کیے جاتے ہیں. جو بیٹھے ہوئے ہیں گدیوں پر وہ کرتے ہیں، گھپلے کر رہے ہیں، کیا کیا نہیں کر رہے ہیں. پڑھے لکھے نہیں ہیں کیا؟ قانون کا ڈر نہیں ہے کیا؟ قانون ہے بھی تو نافذ نہیں ہوتا، یا اس میں نقص ہے یا اس میں جھول ہے. یہ سب چیزیں دیکھ کر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں گناہ کروں گا اور اپنے آپ کو بچا لوں گا، اچھا وکیل کر لوں گا. ہر وقت کا فرعون سمجھتا ہے کہ وہ فرعون بے وقوف تھا جو بیچ میں چلا گیا، دریا میں ڈوب گیا. میں رہتا تو میں تھوڑی ڈوبتا. ہر فرعون سمجھتا ہے میں بہت چالاک ہوں، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ ہر فرعون کا انجام اللہ طے کرتا ہے، بلکہ ہر انسان کا، اور وہ چیزوں پر، اسباب پر پوری قدرت اور طاقت رکھتا ہے. آج ہمارے یہاں دیکھیے حکومت کے کیا حال ہے. ان کو 2 مہینہ 4 مہینہ پہلے کیسا گھمنڈ تھا، آج وہ گھمنڈ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. دنیا کی ہر حکومت، ہر طاقت کا یہی معاملہ ہوتا ہے، لیکن جس وقت طاقت کا عروج ہوتا ہے اس وقت نشہ ہوتا ہے. بہرحال مختصر یہ کہ انسان کو طاقت قوت میں بھی کون سی چیز سدھارتی ہے؟ دل کا عقیدہ، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، جواب دہی کا ڈر، جہنم کا خوف، جنت کا شوق. یہ عقائد ہی انسان کی اصلاح کر سکتے ہیں اور اس کے اخلاق کو اچھا بنا سکتے ہیں. آج ہمارا نوجوان اکیلے میں موبائل دیکھ رہا ہے، باپ ابا نہیں دیکھ رہا ہے، کسی کو نہیں پتہ چل رہا ہے، ایسا سمجھ رہا ہے. ابھی بتایا کہ سب سے بڑا جاسوس ہے، لیکن اگر اس کو یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. زنا کر سکتا ہے اس لیے نہیں کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے پکڑے گا. چوری کر سکتا ہے نہیں کر رہا ہے. حرام کھا سکتا ہے، تنہائی میں روزہ توڑ سکتا ہے نہیں توڑتا. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے. یہی عقیدہ انسان کے اخلاق کو سنوارتا ہے، بناتا ہے، انسان کی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے. اب اس کو اگر ہم تفصیل سے کہیں تو اخلاق کی ایک ایک خوبی توحید اور عقیدے کی بنیاد پر ہوتی ہے. جب آپ کو یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کائنات میں کچھ ہوتا ہی نہیں. اب ایسے میں اگر آپ کے گھر میت ہو گئی، آپ کے کاروبار میں نقصان ہو گیا، تو آپ اللہ کا فیصلہ جان کر صبر کریں گے
قناعت کریں گے. جب آپ یہ جانیں گے مانیں گے کہ دنیا میں جس کو جو نعمت ملتی ہے اللہ کی مشیت حکمت کے تحت ملتی ہے, تو آپ کسی امیر پر اس لیے حسد نہیں کریں گے کہ اس کو پیسہ زیادہ ملا مجھے کم ملا. اللہ نے اسے دیا مجھے یہاں رکھا, اللہ نے اسے امیر بنایا مجھے غریب رکھا. قناعت آئے گی, شکر آئے گا. جب آپ یہ عقیدہ رکھیں گے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے, تو کسی کائنات کی کسی طاقت سے ڈریں گے نہیں, آپ بہادر بن جائیں گے, آپ خوددار بن جائیں گے, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. جب یہ مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے, آپ جب اللہ تعالیٰ کے عظیم جانیں گے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جانیں گے کہ وہی ہمیں کھانا دیتا ہے, دانا دیتا ہے, پینا دیتا ہے, دولت پیسہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے, وہی دیتا ہے, اس سے مانگو وہ دیتا ہے, وہ کریم ہے, اکرم ہے. جب یہ ہم جانیں گے تو اللہ سے محبت ہوگی, اور محبت ہوگی تو محبت میں ہر قسم کی قربانی دینے کا جذبہ ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کو ایسے ہی تھا کہ بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دو, چلا دیا. ہاں, بیوی بچے کو بے آب ہو گیا میدان میں, چھوڑا کیوں؟ اللہ سے محبت تھی, اللہ کو جانتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس کا ایسا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب کچھ لٹا دیں پھر بھی اللہ کے ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. تو شکر گزار بنے گا بندہ, اللہ کو پہچانے گا تو عقیدہ صحیح ہوگا, تو صبر والا بنے گا, خوددار بنے گا, سخی بنے گا. ہاں, اور جتنی خوبیاں ہیں سب اللہ پر ایمان اور عقیدے کی جڑ سے پیدا ہوتی ہیں. اس جڑ کو مضبوط بنائیے, شاخ پھلدار بنے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ, اس کی مثال شجرہ طیبہ کھجور کے درخت کی جیسی ہے. ہاں, شجرہ طیبہ کی طرح ہے. اصلھا ثابت, جس کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں, مضبوطی سے گڑی ہے. ہاں, وفرعھا فی السماء, اور اس کی شاخ آسمان کی بلندیوں کی طرف ہے. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا, جو ہر موقع پر ہر لمحہ اپنے رب کے حکم سے پھل دیتی ہے. یعنی اگر آپ کا عقیدہ لا الہ الا اللہ صحیح ہے تو آپ کے اخلاق, کردار, نیکیاں ہر وقت نیک سے اچھے ہوتے جائیں گے, اور آپ کو دنیا اور آخرت کے فائدے کا کام ملتا رہے گا, پھل ملتا رہے گا. یہ ہے عقیدے کا فائدہ. اور عقیدے سے متعلق جو ہے اس کی اہمیت سے متعلق ایک دو جملوں میں لمبی چوڑی بات کو بیان کروں کہ تمام رسولوں کو اصل میں صحیح عقیدے کی دعوت دے کر ہی بھیجا گیا, اور انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز عقیدے سے کیا. قوم نے اگر عقیدہ یا توحید قبول نہیں کی, شرک سے توبہ نہیں کی, تو کسی نبی نے اپنی قوم اور امت کو اگلا سبق دیا ہی نہیں. آج ہمارے ہاں لوگوں کے عقیدے بگڑے ہوئے ہیں, شرک ہے, خرافات ہے, اور لوگ فضائل پر محنت کرتے ہیں. مسواک کرنے کی یہ فضیلت ہے, چاش کی نماز کی یہ فضیلت ہے, ہاں, سونے کے آداب یہ ہیں, کھانے کے آداب یہ ہیں, پتہ نہیں کون کون سے آداب. میں اس کو غیر اہم نہیں کہتا, دین کا حصہ ہے, وہ بھی اہم ہے. لیکن اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو یہ نہیں کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تو کہا انک تاتی قوم من, بخاری مسلم کی حدیث ہے, انک تاتی قوم من اہل الکتاب, آپ اہل کتاب کی ایک جماعت کے پاس آ رہے ہو. ہاں, فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ اللہ الہ الا, سب سے پہلے جس بات کی دعوت دینا اس کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اس کی گواہی دے, اور محمد اللہ کے رسول ہیں. فانہم اطاعوک لذلک, اگر وہ یہ تمہاری یہ بات مان لیں تب فاخبرہم او فاعلمہم ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ, تب انہیں بتانا کہ اللہ نے رات اور دن میں 24 گھنٹے میں ان پر 5 نمازوں کو فرض کیا ہے. اب وہ مان لے تو پھر زکوٰۃ کی بات. اب یہاں نوٹ کیجئے کہ اگر توحید کو, رسالت کو مانیں گے تو نماز بتانا, مطلب اگر توحید نہیں مانی ہے تو نماز کا نمبر آئے گا, نماز بتانے کا نمبر آئے گا. نماز کے فضائل تو اور بات کے ہیں. پوائنٹ نوٹ کیجئے, نبی کا طریقہ کیا ہے, تعلیم کیا ہے, اور ہماری امت کے لوگ اکثریت کیا کر رہی ہے. عقیدہ صحیح نہیں ہے, اور آپ ان کا عقیدہ سنوارنے, سدھارنے, بتانے جائیں کہ یہ غلط ہے, اختلافی مسئلہ کر رہے ہیں, امت میں جھگڑا انتشار پیدا کر رہا ہے. یہی اعتراض دوسری شکلوں میں مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا تھا کہ ان کے دین کی وجہ سے باپ بیٹے الگ ہو رہے ہیں, ماں بیٹے الگ ہو رہے ہیں, بھائی الگ ہو رہے ہیں. ان کے دین کو جو اختیار کرتا ہے وہ ابا سے, امی سے, بیوی سے, شوہر سے الگ ہو جاتے ہیں. ہاں, اختلاف پیدا کر رہے ہیں. آپ حق پیش کریں گے تو باطل کا رد ہوگا, اور حق کا پیش کرنا اختلاف پیدا کرنا نہیں ہے, بلکہ انسان کو اس کی اصل پر, زندگی کے مقصد پر لانا ہے. اور جیسے جیسے لوگ اس پر آتے جائیں گے اتحاد اور محبت, بھائی چارہ پیدا ہوتا جائے گا.
لہذا تمام انبیاء کی دعوت عقیدے کی تھی. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر ہر ایک کی طرف یہی وحی کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، لہذا صرف میری عبادت کیجئے. یہ ایک آیت ہے، اور بھی دلیلیں ہیں. میں دوسری پہ آ رہا ہوں کہ صحیح عقیدے کو اختیار کرنا اور عبادات میں اللہ کے حقوق میں اللہ کو وحدہ لا شریک جاننا ماننا، قول فعل عمل کے ساتھ. ہاں، عبادت قول سے بھی ہوتی ہے، فعل سے بھی ہوتی ہے، زبان سے بھی ہوتی ہے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ، میں اکثر دروس میں پڑھاتا ہوں، آپ سنتے بھی ہوں گے کہ بہت سے لوگ مسلمان کہلانے والے شرک کرتے ہیں، اور جب آپ انہیں کہیں گے نا کہ آپ شرک کر رہے ہو، مثال کے طور پہ کوئی کسی مزار پہ جا کے طواف کر رہا ہے، ان کے نام کی، کسی بزرگ کے نام کی، مردے کے نام کی نظر و نیاز کر رہا ہے، اس کے نام کی قربانی کر رہا ہے یا مزار پہ قربانی کر رہا ہے، آپ کہیں گے کہ یہ شرک ہے تو مانے گا نہیں. کہا کیسے شرک کر رہا ہوں، میں ان کی عبادت تھوڑی کر رہا ہوں. ہاں، میں اکثر ذکر کرتا ہوں 786واں عرس تھا اجمیر، انورٹڈ کاماز میں شریف. لوگ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، شریف مکہ ہے مدینہ ہے، جو اللہ اور رسول نے شریف بنایا. بہرحال تو اس کا 786واں عرس تھا، تو آل انڈیا ریڈیو کے اینکر نے، کسی نے کہہ دیا کہ اتنے لاکھ لوگوں نے اس تاریخ کو 786ویں عرس کے موقع پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی عبادت کی. یہ ریڈیو اسٹیشن پہ کسی نے کہہ دیا. تو ہمارے جماعت اسلامی کے دعوت سہ روزہ میں خبر و نظر میں کالم لکھا، اور ان کے پہلے خبر نقل کی، پھر اس پہ تبصرہ کیا اور کہا کہ انہوں نے عبادت نہیں کی. ہاں، یہ کہہ رہا ہے اللہ، مسلمان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو میں نے جب یہ پڑھا تو سر پیٹ لیا. میں نے کہا، میں نے ایک مضمون لکھا 786واں عرس، صوت الحق جامع مدیہ منصورہ چھپتا تھا، اس میں نے یہ مضمون چھاپا. کھل کے کہہ رہا ہوں، سیکھیں سمجھیں، بنیاد ہے. کتنی بڑی جہالت ہے پڑھے لکھے لوگوں کی جہالت کہ وہ آل انڈیا ریڈیو کا آدمی کہہ رہا ہے کہ عبادت کی، جو صحیح کہہ رہا تھا، اور یہ دین کے دعوت دینے والے دعوے دار یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کی، ان کی وجہ سے شرک ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بھائی طواف کرنا، سجدہ کرنا، نظر و نیاز کرنا یہ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ لوگ عبادت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہر وہ کام، قول فعل عمل، ظاہری و باطنی، جیسے توکل ہے باطنی ہے، اللہ کا خوف توکل، اس کی اپنی تعریف ہے. تو ظاہری ہو، باطنی ہو، قول ہو، فعل ہو، جس کو اللہ بندوں سے چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، سب عبادت ہے. اب اللہ تعالیٰ نے طواف کا حکم دیا ہے کعبہ کو، عبادت. عقیدت کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے چومنے کی اجازت دی ہے. کس کو؟ حجر اسود کو. ہاں، جن چیزوں کو ہم بغیر ثواب کی نیت سے چومتے ہیں وہ الگ ہے. ہاں، حجر اسود تقدس کے اور شریعت کے اعتبار سے. اب اس عقیدے کے ساتھ ہم دنیا کی کسی اور چیز کو چومیں گے کیا؟ چومیں گے؟ آپ نہیں کہہ رہے ہیں، بہت سے مسلمان چومتے ہیں، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر. میں اگر کلپ نہیں دیکھتا، وہ کچھ کلپس آتی ہیں آج کل پاکستان کے پیر صاحب کے پیر پر گر کے سجدے کی جیسی شکل لے کے ان کے پیر کو چومتے ہیں. مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ مسلمان ہے. کتنی جہالت ہے، سوچئے. سب چھوڑ کر اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ مسلمانوں پر مصیبتوں آفتوں کی وجہ ہے. ہاں، اسرائیل دندنا رہا ہے ہمارے خلاف، نصارہ دندنا رہے ہیں، روافظ دندنا رہے ہیں. ہاں، اور دوسرے جو ہے پریوار اور فلاں جو ہمارے خلاف سر چڑھ کر بول رہے ہیں مسلمان بے حیثیت ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ میرے بھائیوں لکھ لو، میں کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے، قرآن حدیث کی دلیلوں کی روشنی میں، سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کا شرک ہے، بدعت و خرافات ہے. اور مسلمانوں کے 2/3 سے زیادہ، بلکہ میں 2/3 کم کہتا ہوں، 90% مسلمان دنیا کے کسی نہ کسی شرک میں مبتلا ہیں. اور اس میں ایک یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جانتے ہی نہیں عبادت کیا ہے، شرک کر رہے ہیں. ہاں، قبر کا طواف کر رہے ہیں، نظر و نیاز غیر اللہ کے نام کی کر رہے ہیں، وہاں سجدہ رکوع کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں ہم شرک نہیں کر رہے ہیں. ان کو اللہ تھوڑی مانتے ہیں. کعبہ والے اور مکہ والے جن کو ہم مشرکین، قرآن بھی مشرک اور کفار کہتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کو، وہ اپنے بتوں کو اللہ نہیں بولتے تھے. پڑھیے، سیکھیے. قرآن کہتا ہے رب وہ بھی اللہ کو مانتے تھے کہ روزی دینے والا، زندگی موت دینے والا وہی ہے. اور آپ ہمارے یہاں قبر پرست تو کچھ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی بھی مردے کو زندہ کر سکتے تھے. ان سے بڑے مشرک ہو گئی ہے. ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، چھوٹی موٹی بات اور معمولی اور ہلکی بات نہیں کہ سن کے نکال دیں. فکر کیجئے،
اس عقیدے پر، شرک پر اگر آدمی مر گیا کبھی جنت میں نہیں جائے گا. اور میں جو ایک نقطہ اہمیت کا بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو محض اس لیے پیدا کیا کہ صرف میری عبادت کریں، یعنی میرے حقوق کو صرف مجھے دیں، میں جو حکم دے رہا ہوں وہ حکم مانے، میں جس سے منع کر رہا ہوں اس سے رک جائیں. یہ عبادت کے مفہوم میں شامل ہے. ہماری زندگی اگر اللہ کے حکم کے مطابق گزرنے لگے تو ہمارا سونا جاگنا، کھانا پینا، پیشاب پاخانا سب عبادت ہے. اس مقصد کے تحت اس کی جڑ بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے جو امور تعبدی میں جو حقوق ہیں کسی اور کو نہ دیے جائیں. الوہیت. شرک کی کتنی قسمیں آج ہمارے یہاں ہیں، میں نے ابھی کچھ اشارہ کیا. اور وحدت الوجود جس کے ماننے والوں کو آج ہمارے نوجوان سن رہے ہیں، ڈاکٹر اسرار، صوفیہ جن کو بہت لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ابن عربی جس کو شیخ عربی کہتے ہیں، شیخ اکبر کہتے ہیں، بڑے بڑے علماء ہندوستان کے شیخ اکبر کہتے ہیں. میں نے کہا ابھی جمعہ میں کہ وہ شیخ اصغر کے بھی لائق نہیں ہیں، زندیق کافر. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے توبہ نہیں کی ہوگی تو پھر جو اس کے عقائد ہیں اہل علم نے کہا وہ صراحتاً کفر ہے. امام ذہبی تو نے یہاں تک کہا کہ اگر اس کی جو کتابیں فصوص الحکم اور الفتوحات المکیہ، جو میں یہ اس لیے نام لے کے یہ بیان کر رہا ہوں، ہندوستان میں بہت سے لوگ ان کو چاہتے ہیں، ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہیں، بانٹتے ہیں. تو کہا کہ اگر ان کتابوں میں کفر اور شرک نہیں ہے، امام ذہبی کہتے ہیں، تو دنیا میں کفر اور شرک ہے ہی نہیں. مطلب اس میں کفر اور شرک پکا ہے. بہرحال ایک یہ، پھر اسی طریقے سے عقیدے کے صحیح ہونے پر اعمال کے قبول ہونے اور نہ ہونے کا دار و مدار ہے. اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو عمل قبول ہوگا، ورنہ نہیں. شاید وقت چلتا رہے. میں اس کی دلیل دے چکا ہوں اور بہت سی دلیلیں ہیں، لیکن میرے آگے کچھ ایک اہم پہلو باقی ہے، اس لیے ان کو سرسری طرح سے آگے بڑھاتا ہوں کہ عقیدہ اس طریقے سے، عقیدہ آپ کا صحیح عقیدہ ہے اگر، تو آپ کے اور خالق کے یعنی بندے اور اللہ کے درمیان رشتہ صحیح طریقے سے استوار ہوگا. نوٹ کیجئے، اور بہت اہم ہے. بندہ، ہم اور آپ، ہمارے لیے روح کی زندگی ہے کہ ہم اللہ سے جڑے رہیں. مانگے تو اللہ ہماری بات پہ توجہ دے، ہماری دعا کو قبول کرے. عبادت کرے تو اللہ تعالی ہماری عبادت کو قبول کرے، ہماری عبادت کو اللہ کے یہاں شرف قبولیت حاصل ہو. چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن بندے اور اللہ کے درمیان یہ رابطہ مضبوط قائم کب ہوگا اور مضبوط کب ہوگا؟ جب آپ کا عقیدہ صحیح رہے گا. اور عقیدہ اگر آپ کا بگڑ گیا یا ہمارا بگڑ گیا تو ایک طریقے سے ہمارے اعمال کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کٹ گیا. لہٰذا اللہ کی عبادت، اس کی توحید، عبادت کی قبولیت کی بنیاد توحید پر ہے. گویا دوسرے لفظوں میں ہم کہیں کہ اللہ سے ہمارا رشتہ اور کنیکشن صحیح عقیدے کی بنیاد پر ہوتا ہے. آپ نے جب صحیح عقیدہ نہیں رکھا تو آپ کا کنیکشن نہیں ہوگا. اس کے بعد یہ جو میرے پاس کاغذات ہیں، اس میں یہ موسوعہ سے اور کچھ دوسری چیزوں سے ہے. اس میں جو ہے عقیدے سے متعلق کچھ علماء کے فتوے کے کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے اور کن کن چیزوں پر مشتمل ہے، اس کا کچھ حصہ میں نے بیان کیا. میں یہاں ایک اور پہلو پیش کرتا ہوں کہ عقیدے کو کہاں سے لیا جائے گا. یہ سمجھ لیجئے کہ آخری پہلو، اگرچہ اس کے کچھ پہلو اور بھی باقی ہیں. عقیدے کا ماخذ، مصدر، حاصل کرنے کی جگہ کیا ہے؟ ابھی میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، سورہ بقرہ کی مشہور وہ آخری 2 آیتوں کا حصہ جس کی بڑی فضیلت ہے، جس کو حضرت جبرائیل کے ساتھ ایک فرشتے نے آگے کہا کہ سورہ فاتحہ اور اس جیسی 2 آیتوں جیسی کوئی چیزیں نہ قرآن میں، نہ توریت میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ قرآن میں. اور جو شخص اس کو رات میں پڑھ لے 2 آیتیں، سب لوگ بھائی بہن اور خاص طور سے مائیں بہنیں سنیں، رقیے کی دکان پہ نہ جائیں. اگر آپ کو کوئی ٹینشن اور لگ رہا ہے تو آیت الکرسی اور یہ پڑھیں. اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ایمان رکھیں کہ غلط نہیں ہو سکتا. یہی عقیدہ ہے. جب آپ کو یقین ہوگا کہ یہ 2 آیتیں پڑھ لیں، جس رات میں پڑھ لیں گے وہ کافی ہوگی ہر شر سے، ہر مسئلے سے. کئی تشریح کی ہے. تو جتنے بھی شرور فتن ہیں سب سے آپ محفوظ رہیں گے. ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے. بہرحال اس کی آیت کا پہلا ٹکڑا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. الرسول ایمان لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس چیز پر ایمان لائے؟ بما انزل الیہ، اس چیز پر جو ان کی طرف نازل کیا گیا. والمؤمنون، اور سارے مومنوں نے ایمان لایا. اب پھر آگے جو ہے کل آمن، ہر ایک نے ایمان لایا باللہ، اللہ پر.
و ملائکتہ فرشتوں پر، و کتبہ کتابوں پر، اور رسولوں پر، اور کہتے ہیں کہ ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے، سب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ آگے آیت. لیکن میں یہاں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ عقیدہ کہاں سے لیا جائے گا، اس آیت میں واضح اشارہ ہے کہ رسول ایمان لائے، یعنی رسول کا عقیدہ. کن چیزوں پہ ہے رسول کا عقیدہ؟ مومنوں کا عقیدہ. مومنین جس وقت تو قرآن آیا تو کون ہے مومنین؟ صحابہ کرام ہے نا. اور جن کے ایمان کی گواہی، رضا اللہ تعالیٰ پسندیدگی کی گواہی خود اللہ نے قرآن میں جا بجا دی. تو اللہ کے رسول ایمان لائے اور دیگر مومنین ایمان لائے. کس چیز پر ایمان لائے؟ جو میں نے آیت پڑھی اس میں سے بتائیے. بما انزل الیہ، اس چیز پر جو ان کی طرف اتارا گیا، نازل کیا گیا. تو کیا سمجھ میں آیا کہ ایمان کس پر ہونا چاہیے؟ جو اتارا گیا ہے، اس پر نہیں جو اتارا نہیں گیا ہے. فلاں صاحب کہتے ہیں جو بہت بڑے عالم ہیں، ان کے 15 کروڑ فالوور ہیں، وہ ان کے بارے میں بولتے ہیں کہ وہ بچپن میں انہوں نے وضو کیا تھا اور بڑھاپے تک وضو ٹوٹا ہی نہیں. تھوڑا سا بڑھا کے بول رہا ہوں. یعنی اگر ایسا بھی ہو جائے تو کیا ہم ان کی بات مان لیں؟ ایسا لوگ ہمارے ہندوستان پاکستان میں یہ جو بتایا جاتا ہے نا، خوب اللہ کی عظمت، انبیاء اللہ کی عظمت بیان کرتے تھے. ہمارے ہاں لوگ بزرگان دین کے واقعات ایسے ایسے سناتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں. یہاں پرندہ پر نہ مارے، چرندہ چر نہ مارے. ہاں، ایسے ایسے واقعات جیسے میں نے ابھی بتایا. وہ تو ایسے تھے، گھور دیتے تھے تو پہاڑ اڑنے لگتا تھا، دوسرا گھورتا تھا تو ہوا میں رک جاتا تھا. کرامت کھیل رہے ہیں، کسی کی طاقت نہیں ہے. ہاں، یہ سب یہ عقیدے کی خرابی ہے. لیکن یہ واقعات کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ اس پر فوکس کیوں کیا جاتا ہے؟ ہاں، یہ فضیلتیں کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ دیوبند میں جہاں درس شروع ہوا تھا، جس انار کے درخت کے نیچے، وہاں اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھ لی جائے تو جنتی. کس نے وحی اور خوشخبری دی؟ شارٹ کٹ ہے، خواب میں فلاں بزرگ نے دیکھا تھا، لوگ ایمان لے آئے. یہ سب گورکھ دھندا چل رہا ہے، دین کو کھلونا اور کھلواڑ بنا رکھا ہے. ہم یہ کہیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ برائی کر رہا ہے، اختلاف باتیں بیان کر رہا ہے. آپ اللہ اور اس کے رسول اور دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. احساس نہیں ہے؟ یہ جو ہمارے یہاں بیان کرتے ہیں، میں کہتا ہوں نا بزرگان دین کے اس طرح کے واقعات، تو عام آدمی کو جو بیان کیا جاتا ہے نا بار 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 بار، فلاں بزرگ ایسے، فلاں ویسے، فلاں ڈھما ویسے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے، انہی کو ماننا چاہیے، انہی کو پوجنا چاہیے، انہی سے مانگنا چاہیے. میں نے کئی مرتبہ بیان کیا، ہمارے مالیگاؤں کے ایک نئے اہل حدیث بریلی سے اہل حدیث ہوئے. وہ اپنے چچا پہ محنت کرنے کے لیے انہیں قرآن دیا بہت شارٹ میں. آسان البیان کہا کہ چچا جان یہ پڑھیے، ہاں اس کے بعد ہم تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے. اور ان کا مقصد تھا کہ اس کے بعد میں ان کو توحید وغیرہ بتاؤں گا. خبر بجو تھے وہ. تو کہا مہینے 1.5 مہینے بعد جب وہ ملے مجھے میرے چچا، تو میں نے پوچھا کہ چچا جان پڑھ رہے ہو قرآن؟ کہا ہاں بیٹا میں نے 15 پارے پڑھ لیے قرآن کا ترجمہ، لیکن مجھے بہت حیرت ہو رہی ہے. کہا کیا؟ کہا 15 پارہ پڑھ لیا اور اس میں ابھی تک شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا نام نہیں آیا، ذکر ہی نہیں آیا. تو قرآن میں شیخ عبد القادر جیلانی کو ڈھونڈ رہا ہے. کیوں؟ ہمارا دماغ یہ بنایا گیا. ہاں، حرم میں جا کے نعوذ باللہ، وہاں مکہ میں جا کے کچھ لوگوں نے، بعض علماء نے بتایا کہ ہندوستانی کچھ عورتیں پوچھ رہی تھی کہ یہاں کی بڑی درگاہ کہاں ہے. بتائیے، یہ مزاج بنایا گیا، غلط دین سمجھایا گیا. تو یہ عقیدے کی اہمیت اور تعلیم پر کتنا فوکس ہونا چاہیے، یہ اس کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے. اور اسی کا نتیجہ ہے جب عقیدے پر محنت نہیں ہے تو ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہمارے بچے سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کے راستے پر جا رہے ہیں. دین کو غیر اہم سمجھتے ہیں، دین کی باتوں کو حقیر سمجھتے ہیں، قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کو کم تر بات یہ سمجھتے ہیں کہ پیچھا یہ یہود و نصارہ کا ایجنڈا ہے کہ نوجوانوں کو دین سے، دین کی تعلیم سے، اور اس کے لیے علماء حق سے دور کر دو، علماء حق کو بدنام کرو. ہمارے ہاں آج نوجوان کس طریقے سے علماء کے خلاف تبصرے کرتے ہیں. یہ یہود و نصارہ کا ایجنڈا ہے. جب آپ علماء کے خلاف بولتے ہیں نا، آپ دین کے خلاف بولتے ہیں. بہت ذمہ داری سے بول رہا ہوں. آپ علماء کے خلاف بولتے ہیں تو آپ دین کے خلاف بولتے ہیں. علماء فرشتے نہیں ہیں، غلطیاں ہوگی، لیکن اب جب سرعام ان کی برائیاں کرتے ہیں تو آپ ان سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں. ان سے دور کر رہے ہیں مطلب دین سے دور کر رہے ہیں، اور دین سے دور کر رہے ہیں مطلب آپ مسلمانوں کو مصیبتوں، بلاؤں، پریشانیوں میں مبتلا کر رہے ہیں. کیونکہ جب علماء سے کانٹیکٹ نہیں رہے گا تو یہود و نصارہ اور یہ دجالین، یہ مجاورین، یہ گمراہ لوگ، گمراہ ائمہ جو چیز دین کے نام پر بتائیں گے، ہمارے لوگ فیڈنگ کے طور پہ اسے لے لیں گے. علماء سے کٹے ہیں تو پھر سب جو ہے تر لقمہ ہوں گے. علماء سے کاٹنا ان کو ان سے جوڑنے میں آسانی کے لیے ضروری ہے. یہود و نصارہ کہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں،
آپ ان کو دیکھیں کہ ان کے تھنک ٹینک کی یہ رپورٹس ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان نسلوں پر قبضہ کریں تو انہیں قرآن و حدیث سے دور کرنا ہوگا. قرآن و حدیث سے دور کرنا ہے تو ان علماء سے دور کرنا ہوگا جو قرآن و حدیث سکھاتے ہیں, بتاتے ہیں. ان مدارس کو بند کرنا ہوگا جہاں قرآن و حدیث سکھایا جاتا ہے. جب تک یہ مدارس رہیں گے ہماری ثقافتی جنگ ہم جیت نہیں سکتے. امریکہ کے تھنک ٹینک کا کہنا ہے, یہودیوں کے تھنک ٹینک کا کہنا ہے. اس لیے ان کو خاص طور سے پوری دنیا میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور اس میں سر فہرست جس چیز کو نشانہ بنایا جاتا ہے عقیدے کو. ہمارے یہاں مذہبی اور ثقافتی جو جنگ چلتی ہے اس میں آپ پڑھیں گے, جو تحقیق کرنے والوں نے کہا کہ ان کی اپنی ریڈنگ ہے, کوشش ہے کہ التہوین لعقیدۃ التوحید. ہاں, یہ پہلا عنوان کہ عقیدہ توحید کو کمتر, ہلکا بتایا جائے مسلمانوں میں. ارے کیا ان چیزوں میں پڑے ہیں؟ کوئی بات نہیں, انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. وطنیت, انسانیت, یہ سب مذاہب پیدا کیے گئے آپ کو دین سے, توحید سے دور کرنے کے لیے. اور اتنا ہی نہیں ہاں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی اہمیت نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھائی چارہ, پھر اس پہ جو ہے اس کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے. ایسے بہت سارے دور دراز گہرائی کے ساتھ انہوں نے مطالعہ کر کے عقیدہ توحید کو نشانہ بنایا, اور کہتے ہیں کہ جب تک عقیدہ توحید رہے گا مسلمانوں میں اسلامی غیرت قائم رہے گی. دینی غیرت ویسے بھی آج کل بہت مر چکی ہے. آپ کے ہمارے ابا کو کوئی برا بھلا بول دے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں, لیکن شرک کرتا ہے تو ہماری پیشانی میں بل نہیں, کون پڑے جھنجھٹ میں, چلو آگے. یہ غیرت کا مر جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے, صحیح مسلم کی روایت ہے, کہ اللہ کے رسول اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیتے تھے. کیسی کیسی لوگوں نے آپ کو اذیتیں دی, اوجھ ڈال دی, کانٹے بچھا دیے, کیا کیا تکلیفیں نہیں دی, لیکن آپ اپنے لیے معاف کر دیتے تھے. طائف کے لوگوں نے لہو لہان کر دیا تھا. واقعہ ہم پڑھتے ہیں, آنکھیں بہہ پڑتی ہیں واقعے کی تفصیل سن کے, غیر مسلم بھی رو دے گا. ہاں, کتنی شدت اور کتنی جو ہے بربریت کا انہوں نے مظاہرہ اور معاملہ کیا تھا. لیکن آپ نے اپنے لیے ان کی آپ کی ذات پر جب تکلیف ہو, فرشتہ آگے کہا کہ اگر اللہ نے بھیجا ہے کہو تو یہ دو پہاڑیوں کے بیچ میں انہیں پیس دیں. تو کہا نہیں, یہ جانتے نہیں ہیں, مجھے پہچانتے نہیں ہیں. ممکن ہے ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو شرک نہیں کریں گے, ایمان پہ آئیں گے. اپنے لیے معاف کر دیا. لیکن اگر دین کے خلاف کوئی بات ہوتی تھی, اسی حدیث میں حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ اگر دین کی بے حرمتی پامالی ہوتی تو آپ اس کا انتقام لیتے تھے, غصہ ہوتے تھے. یہ دینی غیرت ہے. ہاں, اب ہم دین کے لیے ہمارے اندر غیرت نہیں جاگتی, اور دنیا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے ہاں عقیدہ ولا برا اور دینی غیرت کمزور ہو چکی ہے. کس بنیاد پر دوستی ہونی چاہیے, کس بنیاد پر دشمنی, ہم نہیں جانتے. ہاں, سعودی عرب توحید کا علم بردار ہے, قرآن پھیلا رہا ہے, دین کو پھیلا رہا ہے, مسجدوں کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو بلا کے پڑھا رہا ہے, پوری دنیا میں اسلامی کاز کو مدد کر رہا ہے, دعات کو بھیج رہا ہے. سب کنارے. ایران جو ہے بدعت کر رہا ہے, خرافات کر رہا ہے, مسلمانوں کو کافر مانتا ہے, ابوبکر صدیق عمر فاروق کو برا کہتا ہے, ابو لولو فیروز کی قبر پر عرس بھرتا ہے. ہاں, مسلمانوں کی قبریں کھودتا ہے, فلسطینیوں اور ان کے خلاف پیچھے چھپ کر جو ہے سازشیں کرتا ہے, یہود و نصارہ کا ہر معاملے میں ساتھ دیتا ہے. وہ ایک دو بیان دے دے تو ہمارے عام نوجوان پیچھے دوڑنے لگتا ہے اس کے, جو مسلمانوں کا تاریخی دشمن ہے, ابدی دشمن ہے, اور جو مسلمانوں کے لیے کام کر رہا ہے میڈیا کی بنیاد پر, اس کی صحیح جو ہے غلط خبر کی بنیاد پر اس کو برا بھلا کہنے لگتا ہے. یہ اسلام نہیں ہے جو لوگ یہ کرتے ہیں. میں بہت کھل کے کہہ رہا ہوں, ہاں, بہت جگہ میں نے دلیلیں دی, یہاں نہیں دے رہا ہوں, کہ اگر آپ کا عقیدے کا صحیح دوست ہے, بھائی ہے, تو اس سے غلطی ہوگی, اس سے دوستی اور محبت رکھتے ہوئے اس کی اصلاح کریں گے, غصہ بتائیں گے, لیکن اس سے تعلق رکھیں گے. ہاں, لیکن اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو کتنی بھی اچھی نماز پڑھ رہا ہو, کتنا بھی اچھے دین کا بیان دے رہا ہو, کتنی بھی اچھی تلاوت کر رہا ہو, وہ خارجیوں کی طرح اس سے دشمنی کی جائے گی, اس کو مارا جائے گا اگر وہ مقابلے میں آ جائے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. شراب پینے والے صحابی سے کہا تھا کہ ان کو برا مت کرو اس لیے کہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں, بخاری کی حدیث. ہاں, اور خارجیوں کے بارے میں کہا کہ نماز بہت اچھی پڑھو گے, صحابہ تم اپنی نماز کو, اپنے روزے کو ان کی نماز روزے سے کم سمجھو گے, لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکل جاتا ہے. مل جائیں تو چھوڑنا نہیں, لائک نہیں کرنا. تو عقیدہ صحیح ہے تو غلطیوں بھی معفو عنہ ہے, اور عقیدہ غلط ہے تو بہت اچھا عمل کر رہا ہے, نہیں چلے گا. یہ ہے اصول ولا اور برا کا, دوستی اور دشمنی کا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ہم نہیں مانتے, نہیں جانتے. یہ توحید کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے ولا اور برا, اس کی ایک شاخ ہے, سرا ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں بلکہ مرفوعاً بھی ثابت ہے کہ وہ شخص ایمان کی لذت نہیں پا سکتا
جو اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت نہ کرتا ہو، چاہے وہ نماز روزہ کرتا ہو. آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس چیز کو جانتے ہی نہیں ہیں، عقیدے کو جانتے ہی نہیں ہیں. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو عقیدے کی بنیاد ہے اس کو کہاں سے لیں گے. یہاں تھوڑی بات پھیل گئی کہ فلاں اور فلاں سے لیں گے کیا، شخصیات سے لیں گے کیا. تو اس سلسلے میں میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز، صحیح بخاری کے آغاز کتاب الوحی سے کیا ہے. اس کی کئی حکمتوں میں سے تھوڑا 10 منٹ لوں گا میں انشاءاللہ. اس کی کئی حکمتوں میں سے اہل علم نے یہ حکمت بنائی کہ ہم کو جو دین ملا ہے، ہمارے لیے جو نجات کی بنیاد ہے، سبب ہے، وہ یہ دین ہے، دین حق ہے، عقیدہ اور ایمان اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے. یہ دین ہمیں کیسے ملا، کس ذریعے سے ملا؟ جی وحی الہی سے. اب یہ وحی یا تو قرآن کی شکل میں ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث صحیحہ کی شکل میں ہے. قرآن اور سنت دونوں وحی ہے. منکرین حدیث اگر ایک کو نہیں مانتے، جو ایک کو نہیں مانتا دوسرے کا بھی رد کرتا ہے. منکرین حدیث منکرین قرآن بھی ہے. یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، کفر ہے، کفر، انکار حدیث. خیر، تو یہ وحی سے ملا. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی بخاری کا آغاز کتاب الوحی سے اس لیے کیا کہ آگے جو کچھ دین کی باتیں، عقیدہ ہو، اعمال ہو، ایمانیات ہو، احکامات ہو، جو بھی ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملا، اور اللہ کے رسول کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے عطا فرمایا. یعنی وحی کے ذریعے سے دین ہم کو مل رہا ہے. اور ابھی آپ نے سنا کہ ہم دین کے معاملے میں آزاد نہیں ہیں کہ جو سمجھ میں آئے کریں، جو سمجھ میں آئے مانے، جو سمجھ میں آئے نہ مانے. ہمارے لیے بائنڈنگ ہے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ ہم نے امر کی ایک شریعت پر آپ کو مقرر اور فائز کر دیا ہے، اسی کی اتباع کیجئے. اتبع ما یوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسی کی اتباع کیجئے. یہ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے. تو ہمارے لیے وحی کی پابندی ضروری ہے. میں نے ابھی کہا تھا کہ نبی غیب کی خبریں دیتے ہیں جو اللہ کی طرف سے. اور ایک آیت اور بھی پڑھی، بہت شارٹ میں اس کی وضاحت کریں. میں نے پڑھی تھی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. ہاں، اسماء و صفات اور ایمانیات کے باب میں اس آیت سے بڑا پیارا استدلال کیا ہے علماء نے، ہمارے علماء نے. اللہ سبحان ربک رب العزہ، پاک ہے تمہارا رب. سبحان پاک ہے، منزہ ہے ہر عیب سے، ہر خامی سے. پاک ہے تمہارا رب، رب العزہ جو عزت اور غلبے والا پروردگار ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ عما یصفون، جو لوگ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں. یہ کفار، یہ غیر مسلم، یہ جاہلین، یہ فلاں اور فلاں جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا، وحی کو سیکھا نہیں ہے، اپنے دماغ سے، عقل سے، کسی چیز کی ذریعے سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایسا ہے، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی بیوی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تھک گیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ سارے لوگ جو باتیں اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے. نوٹ کیجئے پہلا جملہ، تمہارا پروردگار، عزت والا پروردگار اس چیز سے پاک ہے جیسا لوگ بیان. مطلب کیا ہوا اس آیت کا؟ کہ اللہ کے بارے میں لوگ جو بیان کرتے ہیں اللہ ویسا نہیں ہے. مطلب ہمیں اور آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات جی نہیں مانی جائے گی، دلیل حجت نہیں ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اللہ اس سے پاک ہے. مطلب لوگ اللہ کے بارے میں نہیں صحیح کہتے. لیکن فوراً بات کہا ہاں وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلامتی ہے رسولوں پر. کیوں سلامتی ہے رسولوں پر؟ کیوں سلامتی ہے؟ اللہ ان سے پاک ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن رسولوں پر سلامتی کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ مطلب رسول جو بیان کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، ان کی باتیں غلطیوں سے سلامت ہے، اس لیے ان پر سلامتی ہے. ان کی باتیں قابل. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ماننا تو کس کی ماننا؟ لوگوں کی نہیں بلکہ رسول کی. اب لوگوں میں کوئی بھی آ گیا، ہوا میں اڑنے والا، پانی پہ چلنے والا، کرامت کھیلنے والا، چاہے جو ہو، رسول نہیں ہے نا، تو غیب کی باتیں اس سے نہیں لی جائے گی. وہ خواب دیکھ رہا ہو، کشف ہو رہا ہو، نہیں اس کا کسی کا خواب دلیل نہیں ہے شریعت میں. دھیان دیجئے، خواب صرف غلط خواب بھی ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، اور خواب صرف مسلمان یا پہنچے ہوئے لوگ نہیں دیکھتے. سورہ یوسف میں پڑھیے، وہ بادشاہ نے بھی خواب دیکھا تھا جو مشرک تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 قیدی ساتھی بھی خواب دیکھ کر تعبیر پوچھنے آئے تھے، اور دونوں کو اسلام کی دعوت دی تھی حضرت یوسف نے. اس کا مطلب یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جو تعبیر پوچھنے آئے تھے وہ کافر تھے، لیکن ان کا خواب سچا تھا. تو سچا خواب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی بہت بلند مرتبہ ہو گیا. ہاں،
تو خواب ویسے بھی اگر سچا ہے مبشرات میں سے ہے، سچا خواب وہ یہ کا ایک حصہ ہے جو اب بھی جاری ہے، لیکن وہ دلیل شریعت میں نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کہاں تھا، کیا کہہ رہا تھا جی؟ ہاں، وسلام علی المرسلین، رسولوں پر سلامتی ہو۔ مطلب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، مطلب اللہ کی طرف سے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی گئی کہ اللہ کے بارے میں، ایمانیات کے بارے میں ہاں لوگوں کی بات حجت اور دلیل کے طور پہ نہیں سننا، نہیں ماننا، جو رسول کہتے ہیں وہی ماننا۔ اور پھر آخری جملہ ہے والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار پروردگار ہے۔ تو تمام تعریفیں ہیں، تعریف کس کی ہوگی؟ جس کے اندر خوبیاں ہیں، اور تمام تعریف کس ہوگی؟ جس کے اندر ساری خوبیاں ہیں، اور ساری خوبیاں مکمل شکل میں ہیں۔ خوبیوں میں بھی تھوڑی سی کمی ہو جائے تو تھوڑی سی حمد میں کمی ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے پوری حمد ہے، یعنی پورے طریقے سے ساری خوبیاں ہیں، اور ساری خوبیوں میں جو سب سے اعلیٰ درجے کی، جس میں ایک بال کی بھی کمی نہیں ہے، وہ پوری مکمل ہے۔ یہ اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کی صفات ہیں، رسول جو کہہ رہے ہیں۔ اس کی تشریح میں ہمارے شرح العقیدہ الواسطیہ لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں اسکولوں میں، اس میں بڑی اچھی شرح لکھی کہ کسی کی بات کو، عقیدے کی بات کو خاص طور سے اللہ کے بارے میں، یا کسی بات کو ماننے کے لیے 3 یا 4 بنیادی شرطیں ہیں۔ آپ کسی کی بات پر اعتماد کب کریں گے؟ پہلی بات یہ کہ جو کہنے والا ہے، کسی کی بات کو ہم مانیں، کیوں مانیں گے، کس بنیاد پہ مانیں گے؟ پہلی بات کہ جو وہ بات کہہ رہا ہے اس کا اسے علم ہو۔ آج کل بہت سارے لوگ بے علم لوگوں سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں، ابھی شیخ کلیم بیان کر رہے تھے، ہے نا؟ جس سے آپ پوچھ رہے ہیں، جس سے آپ علم لے رہے ہیں، تو پہلے آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے، اعتبار ہونا چاہیے، کنفرم ہونا چاہیے یہ علم والا ہے، پہلی بات، اور صحیح علم والا ہے، صرف علم والا ڈگری والا نہیں، صحیح علم والا۔ جو غلط علم والا ہے وہ اصل میں بڑی جہالت والا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ کئی اللہ ہیں، مثال کے طور پہ اگر کوئی کہے تو کہے کہ میں نے پڑھا ہے، تو پڑھ کے بھی وہ جاہل ہے کیونکہ وہ غلط جانتا ہے۔ تو غلط بات کا جاننا بھی جہالت ہے۔ علم کیا ہے؟ صحیح ہے کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اللہ احد۔ ہاں بہرحال، تو پہلا یہ کہ علم ہو، دوسرا یہ کہ وہ جو بیان کرتا ہے وہ اپنی بات میں سچا ہو، اور اس میں تیسرا کہیے یا اسی سے جوڑ دیجئے کہ وہ لوگوں کی بھلائی چاہنے والا ہو۔ یعنی آپ کو میں کوئی بات بتا رہا ہوں تو میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ آپ کو بول رہا ہوں کہ اس راستے سے جاؤ، یہ سیف ہے، جبکہ اس پہ دلدل ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پھنسا دوں، تو میں آپ کا بھلا چاہنے والا ہوں۔ نمبر 2 سچا ہوں، بھلا چاہنے والا۔ اور نمبر 3 یہ کہ وہ جس بات کو بیان کر رہا ہے اس کے بیان کرنے پر اس کی قدرت ہو، زبان بیان یعنی اس کی قدرت علل بیان موجود ہو، فصیح ہو، صاف صاف بیان کر رہا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کہنا کچھ چاہتا ہے اور کہتا کچھ اور ہے۔ میرے پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھاؤں وہ بات اس انداز میں بول سکوں کہ آپ اسی معنی کو سمجھے جو میں چاہتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ کچھ بولوں کچھ اور سمجھے کچھ۔ یعنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، بیان اور انداز کے اعتبار سے صحیح بات کو بیان کرنے کی طاقت قدرت رکھتا ہوں۔ اب یہ 3-4 چیزیں سوچئے کس میں ہے؟ اللہ کے بارے میں، غیب کے بارے میں کون جانتا ہے؟ اللہ کی ذات کے بارے میں اللہ سے زیادہ کوئی جانتا ہے؟ یا اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہے کیا؟ غیب ہے نا، اللہ کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے، تو علم اس کے پاس ہے۔ اور اللہ نے وہ علم اپنے رسولوں کو دیا، جتنا بتانا ہے اتنا، ٹوٹل نہیں دیا۔ تو اللہ اور اللہ کے بعد رسول غیبیات کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں یہی علم رکھتے ہیں۔ نوٹ کیجئے، صرف یہی علم رکھتے ہیں، لہذا اللہ اور رسول کے بارے۔ اچھا، یہ دونوں انسانوں کا، امت کا بھلا چاہنے میں ان سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ نبی سے زیادہ امت کا کوئی بھلا چاہتا ہے؟ ایک دعا اللہ نے دی کہ دنیا میں مانگ لو۔ اللہ کے رسول نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی اللہ نے، ہر نبی نے اپنی دنیا میں اپنی دعا مانگ لی، میں نے اپنی دعا کو روک لیا، ریزرو کر لیا۔ ہاں، کس لیے؟ قیامت کے دن اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا۔ قربان جائیے اس نبی پر۔ ہاں، ہم کو اللہ بولے کہ ایک دعا مانگ، قبول کرو، ہم کیا مانگیں گے؟ سوچیے اپنے اپنے دل میں۔ رسول کو اللہ نے دیا ایک چانس، تو مانگیے کیا چاہیے؟ نہیں مانگا، کہا قیامت کے دن مانگوں گا۔ کیا مانگیں گے؟ میری امت کی بخشش کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ یہ میری یہ سفارش
اس آدمی کو ملے گی میری امت میں سے، ہر اس امتی کو ملے گی جس نے شرک نہ کیا ہو، ہمارے موضوع کے مطابق کہیں کہ جس کا عقیدہ صحیح ہو۔ مطلب عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے تو اللہ کے رسول کی سفارش بھی نہیں ملے گی آپ کو، ہم کو، اللہ ایسا محروم نہ بنائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خیر خواہ کوئی نہیں ہوگا امت کا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں پکڑ پکڑ کر تمہاری کمر جہنم میں جانے سے روک رہا ہوں، تم میرا ہاتھ چھوڑا کے کودنے جا رہے ہو، وہ حدیث بھی یاد کیجئے۔ تو نبی سب سے سچے، علم والے، اللہ کی طرف سے علم والے سب سے سچے، اور امت کا سب سے بھلا چاہنے والے، اور بیان پر سب سے زیادہ قدرت رکھنے والے۔ قرآن سب سے اعلیٰ کلام ہے، ویسا کوئی انسان کا کلام نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کا کلام بھی دیکھیے تو عرب و عرب جو کہ بہت فصیح و بلیغ لوگ تھے، ان کے کلام سے الگ ہو جاتا ہے، اگرچہ قرآن سے بھی الگ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی ممتاز ہو جاتا ہے۔ تو زبان و بیان، انداز بیان پر بھی آپ پوری قدرت رکھتے تھے، فصاحت و بلاغت کے حامل تھے۔ تو اس اعتبار سے عقیدے کے سلسلے میں اس آیت کریمہ کی روشنی میں میں نے 2 دلیلیں دی، ایسی 20 دلیلیں، اللہ کی اطاعت کرو رسول کی، اور جو ہے اللہ اور رسول کے غیب کے معاملے میں اسی کی طرف حوالے کرو۔ ایسی اور بھی دلیلیں ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عقیدہ ہمیں وہی اختیار کرنا ہوگا جو قرآن اور حدیث میں ہے۔ بس دین کی 3 بنیادیں کہلاتی ہیں، مصدر جہاں سے دین نکلتا ہے، ایک قرآن، ایک حدیث، اور تیسرے نمبر پر اجماع۔ اجماع کی اپنی تفصیل ہے، خاص طور سے صحابہ کا اجماع جو ابھی ومن یشاقق رسول کی آیت پیش کی گئی تھی اس کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے، اور بھی دلیلیں ہیں۔ لیکن یہ اجماع بھی صحابہ کس چیز پر اجماع کریں گے، یا دنیا کے ایک زمانے کے تمام علماء حق کس بات پر متفق ہوں گے؟ اسی بات پر جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو رہی ہے۔ مطلب اجماع بھی انہی باتوں پر ہوگا جو قرآن و حدیث سے جڑی ہوئی ہے۔ ہاں، اور قیاس یہ ایک احکام شریعہ میں ایک دلیل بنتی ہے، اس میں قیاس میں صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے، لیکن دین کی 3 بنیادیں یہ مانی جاتی ہیں، اور شرعی دلیلوں میں قیاس بھی شامل کیا جاتا ہے شرائط کے ساتھ میں۔ ہم یہ قیاس کا پوری طریقے سے رد نہیں کرتے جیسا کہ کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں۔ تو دین کی یہ 3 بنیادیں ہیں۔ تو کل ملا کے وقت کافی زیادہ ہو گیا، میں نتیجے کی بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدے کا ماخذ، عقیدہ ہمیں کہاں سے لینا ہے، تو ایک مسلمان کے نزدیک ایمان بالغیب اور عقائد کی یا غیب کی باتیں، اس کا مصدر قرآن ہے، حدیث ہے، بس۔ اور قرآن و حدیث کی جو باتیں ہم مانیں گے ویسے مانیں گے، یہ بائنڈنگ بھی قرآن و حدیث نے لگائی ہے، جیسے صحابہ کرام نے مانا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، 20 دلیلوں میں سے میں ایک قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ اگر لوگ ویسے ہی ایمان لے آئے جیسے تم نے ایمان لایا، تم سے مراد کون تھے؟ اس زمانے کے مسلمان۔ اس زمانے کے مسلمان کون تھے؟ صحابہ کرام۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے تم صحابہ کرام ایمان لائے ایسے لوگ ایمان لائے، فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت والے ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام ہدایت والے ہیں، اور وہ ہمارے لیے ایز اے ہول، ہاں، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اس بات کا نمونہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کو، رسول کی بات کو اور قرآن کی بات کو کیسے ماننا ہے۔ اگر کوئی مانا صحابہ کرام مان رہے ہیں تو اس کے خلاف آپ جا رہے ہیں، تو مومنوں کے طریقے کے خلاف جا رہے ہیں، جو ابھی آپ نے سورہ نساء کی آیت سنی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ جو مسلمانوں کے راستے سے ہٹے گا، رسول کی سنت اور واضح ہو جانے کے بعد مخالفت کرے گا اور مسلمانوں کے یعنی صحابہ کے خلاف جائے گا، تو ہم اس کو اسی راستے پہ چلائیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ صحابہ کے خلاف جانا، جہنم میں جانا، یہ 2 آیتیں آ گئی۔ صحابہ کا قرآن حدیث کا ماننا، عقیدہ ماننا ہمارے لیے دلیل اور حجت ہے، ایک یہ قرآن کی آیت کی روشنی میں۔ تو قرآن و حدیث کو ماننا ہے، اس میں اختلاف ہوگا، آگے تفصیل ہے۔ قرآن و حدیث کو ماننا ویسے ماننا جیسے صحابہ نے مانا۔ اور ایک بات اور اشارے میں کہہ دوں کہ عقیدے میں آپ کو صحابہ کرام میں بنیادی طور سے اختلاف نہیں ملے گا، اکا دکا جزیات میں ملے گا اور اس کا حل ہو جاتا ہے، بنیادی کوئی اختلاف نہیں ملے گا۔ اور ایک بات بتا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ اختلافات کرتے ہیں، یہ آپ صحابہ کے زمانے سے آج تک ابو مظفر سمعانی، امام ابن تیمیہ، امام بربہاری اور ایسے 20 علماء نے یہ ایک خصوصیت بیان کی اہل سنت والجماعت کی کہ عقیدے کے معاملے میں آپ 4 صدی کے عالم کی کتاب پڑھیے، 10ویں صدی کے عالم کی کتاب پڑھیے، بات کی دنیا کے کسی بھی خطے کے عالم کی کتاب پڑھیے، سب کی عبارتیں، الفاظ میں فرق ملے گا لیکن باتیں سب کی ایک ملے گی۔ کیوں دنیا کے ایک افریقہ اور الجزائر کے عالم نے جو کتاب عقیدے میں لکھی ہے، ہاں، سعودی عرب اور امریکہ کے عالم نے جو کتاب لکھی ہے،
اس میں عقیدے کا آپ کوئی جوہری فرق نہیں پائیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے اہل حق اہل سنت والجماعت یہ مانتے ہیں کہ ہم عقیدہ صرف قرآن و حدیث سے لیں گے اور صحابہ کے منہج پر لیں گے. اس چیز نے ان کو عقیدے میں متفق رکھا ہے. دنیا میں کسی معاملے میں یا کسی اور مسلک کے آپ کو یہ نہیں ملے گا. ایک ہی مسلک کے ماننے والے ایک دوسرے کو کافر کرتے ہوئے ملیں گے عقیدے کے معاملے میں. ہاں آپ بدعتیوں کو دیکھ لیجئے. تو ایک یہ بنیاد ہے. اس کے بالمقابل جو ہے اہل بدعت کے ہاں، میں اب اس کو نہیں گنواتا، یہاں میرے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے، میں نے کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہا تھا کہ جو اہل بدعت ہیں ان کے یہاں انہوں نے قرآن و حدیث سے ہٹ کر عقیدہ لینے کے کچھ دوسرے ضابطے بنا رکھے ہیں. مثال کے طور پہ عقل کو کچھ لوگ بنیاد بناتے ہیں. معتزلہ کے یہاں تو اصول ہے تقدیم العقل من النقل، نقل پر یعنی قرآن حدیث پر عقل کو مقدم کرنا. اور آپ معتزلہ کا نام سن کے یہ مت سمجھیے کہ وہ تو پرانے لوگ تھے، آج نہیں ہیں. آج ہمارے یہاں آپ کو مختلف گروہوں میں جب کوئی عذاب قبر پر سوال اٹھاتا ہے کہ حدیث تو ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کے رسول کے معجزات پر اعتراض کرتا ہے، صحیح ثابت شدہ بخاری مسلم کی حدیثوں کو تختہ مشق بناتا ہے، رد کرتا ہے. ارے وہ تو مستشرقین اعتراض کرتے ہیں تو یہ بھی نہیں مانتا. اگر مولانا مودودی صاحب کی حدیث سمجھ میں کوئی حدیث نہیں ہے تو جماعت اسلامی والوں کو تو سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی. لکھ لیجئے. درایت کہتے ہیں، لیکن ان کی کیا درایت ہے؟ درایت کا مطلب پوچھ لیے تو نہیں بتا پائیں گے. مولانا مودودی صاحب کو بھی نہیں معلوم تھا درایت کا معنی. میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے دور کے علماء نے لکھا ہے کہ آپ جس درایت کو جس معنی میں کہہ رہے ہیں درایت کا معنی وہ ہے ہی نہیں، اصولوں سے ہٹنے کی بات ہے. اور آپ جس روش کو اختیار کر رہے ہیں اس سے حدیثوں کا قتل عام کر سکتا ہے کوئی بھی آدمی. میرے ذوق میں نہیں آ رہا ہے، میں نہیں مانتا. تو بات تھوڑی سی بیچ میں پھیل گئی. میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے ہاں لوگوں نے شخصیات کو بھی دین کا ماخذ مان لیا. وہ جو کہیں گے، ابھی ہم نے کیا کہا، قرآن حدیث کو جیسے صحابہ نے مانا. اب ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن حدیث کو ویسے مانیں گے جیسے سید قطب نے مانا، قرآن حدیث کو ویسے مانیں گے جیسے مولانا مودودی نے مانا، قرآن حدیث کو ویسے مانیں گے جیسے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے مانا، قرآن حدیث کو ویسے مانیں گے جیسے فلاں بزرگ فلاں امام. میں نام لے رہا ہوں نمونے کے لیے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ کیا آپ مانتے ہو ایسا؟ قرآن کس زمانے میں نازل ہوا؟ اللہ کے رسول اللہ کے رسول کے زمانے میں جو عربی قرآن کی تھی وہ صحابہ کی زبان تھی جو مسلمان ہوئے اس زمانے کے، جو ایک قرآن کا ایک دو جملہ سن کے کہتے تھے ما ھذا قول البشر، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. ان کی عربی اتنی زبردست تھی. تو ان کی عربی سے زیادہ اچھی عربی کوئی بات کا علامہ جان سکتا ہے کیا؟ قرآن کس ماحول میں نازل ہوا اس ماحول کو صحابہ سے زیادہ بات کے لوگ جان سکتے ہیں. کتنا بڑا بھی عالم ہو، کتنی بڑی بھی کتاب لکھی ہو، 100 جلدوں میں کتاب لکھی ہو، تفسیر لکھی ہو، اس سے کوئی فرق. علم کثرت روایت کا معنی نہیں ہے. بہت سے علماء نے لکھا ہے، بہت لکھ دیا، بہت یاد کر لیا. عمل، خشیت اور صحیح ہونے پر علم کا اطلاق ہوتا ہے کہ آپ صحیح ہیں یا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ صحابہ نے پیش کیا ہوا، صحابہ نے جیسے مانا، صحابہ کی طرح بات کے لوگ زبان میں، بیان میں، قرآن و حدیث کی فہم میں، اپنے اشکال میں صحابہ ایک دوسرے سے اور اللہ کے رسول سے رجوع کرنے میں، بات کے لوگوں کو یہ ساری سہولیات حاصل ہے ہی نہیں. اس لیے صحابہ نے جو دین کو سمجھا اور پھر اللہ نے رسول نے صحابہ کی جو تعریف کی، رضامندی کا اظہار کیا، ان کے ایمان کو معیار بنایا، کسی کو بعد میں یہ حاصل نہیں ہے. اس لیے میں عرض کروں گا ہندوستان پاکستان میں اچھی طریقے سے مذہب آپ کیجئے. فلاں امام کی، فلاں مودودی صاحب کی، فلاں کی اگر عزت کرنا ہے کیجئے. ہم کو شخصی طور سے کسی سے بیر نہیں ہے، لیکن ان کی شخصیت کی محبت اور عقیدت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قرآن و حدیث کے غلط معنی کو جو انہوں نے بیان کیا آپ اس کو ایمان کی طرح قبول کر لیں. یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہے. اور اللہ اور رسول نے بہت صاف صاف بیان کیا ہے، جو نازل کیا گیا ہے وہی ماننا ہے. اس کی بہت سی دلیلیں ہیں، اور جو نازل کیا گیا ہے اس کو کیسے ماننا ہے رسول نے سمجھایا ہے، صحابہ نے سمجھا ہے، اور صحابہ اور رسول نے جو بتایا وہی ماننا ہے. میں نے کہا اس کے بالمقابل لوگوں نے عقل کو بنیاد بنا لیا. ہاں امام ذہبی کہتے ہیں کہ اگر اہل علم کہتے ہیں کہ اگر عقل ہی دین کی بنیاد ہوتی تو اللہ تعالیٰ رسولوں کو کیوں بھیجتا، کتابیں کیوں اتارتا، بولتا جس کو اپنی اپنی عقل سے سمجھ لو، دلیلوں کو دیکھ لو، مان لو. بہت پیاری پیاری بات کی ہے. ہاں عقل کا استعمال ہم کریں گے قرآن و حدیث کی آیتوں پر تدبر کرنے میں، اللہ کی نشانیوں پر لیکن عقل کا جو دائرہ ہے عقل کو اس کے دائرے میں رکھا جائے گا. تو کچھ لوگ عقل کو بنیاد بنا کے، یہ معتزلہ نے کہا عقل میں نہیں آتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعمال کا کیسے وزن کرے گا، انکار کر دیا. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ اس زمانے میں انکار کیا امام بخاری، امام مسلم، ان لوگوں نے ان کا رد کیا. بخاری کی آخری حدیث انہی کے رد میں ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان حبیبتان الی الرحمن. ہاں اور ثقیلتان رحمان کو عزیز ہیں، زبان پہ ہلکی ہیں، اور 2 کلمے
اور میزان میں بھاری ہیں، تو میزان میں بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، رد کیا ان کا۔ آج کے زمانے میں معتزلہ وہ جو مر گئے زندہ ہو جائیں تو دیکھیں گے کہ انسان کئی ایسی چیزوں کا وزن کر رہا ہے جو دکھتی نہیں ہے، ہوا کا وزن، گیس کا وزن، ہاں انسان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ کیسے کیسے کیمرے بن گئے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہٹ جائیں آدھے گھنٹے بعد یا 5 منٹ کچھ ٹائم ہے، اس میں اگر آگے کیمرہ یہاں رکھا جائے تو جو بیٹھی ہوئی شکل ہے وہ کیپچر کر لے گا کیمرہ، آپ کے ذرات ہوا میں موجود ہے اس کو جمع کر لے گا۔ یہ انسان بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو انسان کا خالق و مالک ہے، حکیم ہے، علیم ہے، اس نے انسانوں کو یہ صلاحیت، تو اللہ کی صلاحیت سے تم کو دور لگتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی بولتا ہے نا کہ ارے عذاب قبر کیسے ہوگا، سمجھ میں نہیں آتا، عقل میں نہیں آتی، تو اس کو پہلے اس پر یہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ارے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تجھ کو تعجب ہو رہا ہے، تیرا اعتراض اس پہ نہیں ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تیرا اعتراض اس پہ ہے کہ اللہ کیسے کر سکتا ہے، کیا اللہ نہیں کر سکتا؟ ایک بات۔ دوسرا، عذاب قبر سمجھ میں نہیں آتا، تو آپ کے بازو میں ایک آدمی سویا ہوا ہے، فرض کیجئے آپ کا بیٹا آپ کے گھر میں سویا ہوا ہے، ہاں بہت ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہے کہ اس کو ایک شیر، ایک کتا دوڑا رہا ہے، وہ چیخ چلا کے بھاگ رہا ہے، بھاگتے بھاگتے اچانک اس کی آنکھ چیخ کر اٹھتی ہے، وہ آواز لگا کے اٹھتا ہے، تو جیسے ہی وہ آواز لگاتا ہے آپ بولتے کیا ہوا، کیوں چیخے، کیا بات ہے؟ جب وہ اٹھا پسینہ پسینہ ہے یا آواز نکالا تب آپ کو احساس ہوا، لیکن جب سے اس سے پہلے جب وہ خواب کی حالت میں چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، بھاگ رہا تھا، آپ کو احساس ہوا کیا؟ تو آپ کے پاس آپ کے سامنے بیٹھا ہوا سویا ہوا آدمی خواب میں ڈر رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا، تو موت تو نیند سے بڑی ہے نا، عربی میں بولتے ہیں موت، ہاں نیند موت کی بہن ہے، لیکن عربی میں بھائی ہے، کیونکہ عربی میں دونوں مذکر ہے اور اردو میں دونوں مؤنث ہے، تو بہن ہے، ہاں۔ تو اللہ جب نیند کی حالت والی آدمی کی کیفیت کیا ہو رہی ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے خواب میں، ہم نہیں جان پاتے، تو مرنے والا کے ساتھ کیا گزر رہا ہے ہم کیسے جان پائیں گے؟ اور کیا اللہ کی شان سے یہ بعید ہے کہ ہمیں خواب میں جس احساس کو دلاتا ہے، ایک آدمی برا خواب دیکھتا ہے ڈر جاتا ہے، اچھا خواب دیکھتا ہے ناپاک ہو جاتا ہے۔ اچھا خواب سے مطلب کچھ ایسا جنسی خواب ہوتا ہے نا، مطلب اس خواب کا اثر اس کی باڈی پر فزیکل کنڈیشن پہ پڑتا ہے نا، میں دلیل دے رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں اس مرحلے سے گزر رہا ہوں۔ تو مرنے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے عذاب کی کیفیت پیدا کر دے، کیا بعید ہے؟ آپ کی عقل میں نہیں آتی۔ ایسی اور بھی دلیلیں علماء نے دی ہے رد کرنے کی۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے عقل کو بنیاد بنایا، کچھ لوگوں نے دوسرے مذاہب کو بنیاد بنایا، ہندو دھرم میں جیسے یہ وحدت الوجود، جتنے بھی بدعتی ہیں، میرا ایک جملہ کسی موقع پر اس کی تفصیل، ہاں کبھی اگر درس رہا، کہ جتنے بھی بدعتی اور گمراہ فرقے ہیں ان کے گمراہ عقائد جو ہیں کسی نہ کسی دوسرے مذہب سے ضرور لیے گئے ہیں۔ صوفیوں کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ فلاسفہ سے، ہندو مذہب سے، عیسائیوں سے، نصارہ سے بہت سی چیزیں آئی ہیں، یہودیوں سے بہت سی چیزیں آئی ہیں، اللہ کی صفات کا انکار یہودیوں سے آیا ہے۔ اسی طرح کچھ طبقات ایسے ہیں جن کی بنیاد، دین کی بنیاد جھوٹی حدیثوں پر ہے، جیسے مثال کے طور پہ صوفیہ، روافظ، شیعہ، جھوٹی حدیثیں، اور اسی سے جوڑ لیجئے کہ خواب، کشف، یہ سچے بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹے بھی، زیادہ تر جھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ اب آپ کو اگر میں کوئی بات بیان کروں، میں نے بتایا نا کہ کچھ لوگوں سے پوچھے کہ بھائی آپ یہ مانتے ہیں، کیسے مانتے ہیں؟ فلاں بزرگ نے بیان، وہ کیسے، کہاں سے دلیل ہے ان کی؟ خواب دیکھا تھا۔ ان شارٹ روایت کی سند کی ضرورت ہی نہیں ہے، امام بخاری اور ان کے وہ امام وہ صحیح تھے کہ ضعیف تھے کہ یہ سب ٹینشن ہی نہیں، خواب دیکھا، آنکھ بند کیا، دیکھ لیا۔ ہاں یہ صوفیوں کا بہت شارٹ کٹ ہے کہ تمہارا علم مردے کا مردے سے ہے، فلاں نے حدیث بیان کی، فلاں سے انہوں نے، ہمارا علم ڈھندے کا زندے سے، ہمارے پیر صاحب نے ڈائریکٹ اللہ سے سن لیا۔ ہاں مطلب ان کو رسول کی ضرورت نہیں، کفر کی بات ہے، یہ قرآن حدیث کا انکار ہے۔ تو ایسے اور بھی کچھ اصول ضابطے بنا رکھے ہیں، میرے پاس کاغذ ہے اس میں، کہ اہل سنت والجماعت یا اہل حق کا عقیدے کو اختیار کرنے کا جو طریقہ ہے، راستہ ہے، وہ قرآن و سنت، صحابہ کا طریقہ، اور ان کے یہاں بہت سارے دوسرے اجنبی مذاہب اور بہت سارے دوسرے ظنون و اوہام اور ایسی کئی چیزیں۔ یہاں ایک پہلو رہ گیا، ہاں جو آج میں بیان نہیں کر پاؤں گا، کہ اسلامی عقیدے کی خصوصیات اور امتیازات کیا ہیں، مستقل عنوان ہے اور کئی گھنٹہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک اہم، اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ جس عقیدے کو ہم مانتے ہیں دنیا میں اس کے جیسا عقیدہ کوئی ہے نہیں، ہو بھی نہیں سکتا۔ اس کی جو خوبیاں ہیں کہ یہ غیب پر مشتمل ہے، یہ فطرت کے مطابق ہے، میں ایک عنوان بتا رہا ہوں، تفصیل کسی اور موقع سے، فطرت کے مطابق ہے، اس کے اندر وسطیت ہے، اس کے اندر انسانی ضروریات کا لحاظ ہے،
یہ عقیدہ اسلامی عقیدہ اگر آپ اختیار کرتے ہیں تو آپ کو دنیا کی ترقی سے روکتا نہیں ہے. دنیا کے کسی بھی مذہب کے عقیدے کو اگر آپ اختیار کریں گے تو آپ کو دنیا کی ترقی سے کسی نہ کسی شکل میں رکاوٹ ڈالے گا. عیسائیت کو، یہودیت کو اسی لیے کہنا پڑا کہ مذہب اور انسان، مذہب جو ہے، مذہب اور سائنس الگ ہے، مذہب اور حکومت کا معاملہ الگ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ مذہب پر عمل کریں گے، ان کے مذہب پر جو تحریف شدہ ہے، تو سائنس کے ساتھ چل نہیں سکتے، جدید ترقیات کے ساتھ چل نہیں سکتے. لیکن اسلام ایسا دین ہے جو ہر دور میں کوئی بھی ترقی، کوئی بھی علم آیا، کوئی بھی تحقیق آئی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا رہا. اگر کبھی کسی سائنس نے، کسی علم نے اسلام اور اسلامی تعلیم پر اعتراض کیا تو کچھ دنوں کے بعد آخر میں گھٹنے ٹیکنے پڑے اور ماننا پڑا کہ اسلام نے جو کہا وہی صحیح ہے. یہ سب سے زیادہ ماڈرن، سب سے زیادہ سائنٹیفک علم ہے. یعنی دوسری لفظوں میں میں کہوں کہ اسلام کے عقائد کی خوبی یہ ہے کہ یہاں ہمارے پاس ہم جو بھی مانتے ہیں وہ عقائد، وہ دلائل کی بنیاد پر ہے. دنیا کے کسی مذہب میں یہ خوبی نہیں ملے گی، کسی مذہب میں، کہ ہر بات دلیل سے مانتے ہیں، لاجیکل بھی، عقائد کے اعتبار سے بھی، اور عقل کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے. ایک اہم خوبی ہے وسطیت. اسلام کے عقائد پوری دنیا کے جتنے مذہب ہیں اس میں اعتدال رکھتا ہے، اور اہل الحدیث اور اہل سنت والجماعت کے عقائد ہندوستان میں مسلمانوں میں جتنے گمراہ فرقے ہیں ان کے درمیان وسطیت رکھتے ہیں. موقع ہوتا تو میں اس کی تفصیل دیتا کہ کس طرح، جیسے حضرت عیسیٰ کو نصارہ نے جو ہے اللہ کا بیٹا بنا دیا، حد سے بڑھا دیا. یہود نے رسول بھی نہیں مانا، انہیں حد سے گھٹا دیا. یعنی انہوں نے نیچے کر دیا، انہوں نے اوپر کر دیا. ہم مسلمان بیچ کا مانتے ہیں، اعتدال. میں ایک مثال دوسرے مذہب کے مقابلے میں دے رہا ہوں، ایسے بہت سی چیزوں میں ملے گی. اسی طرح مسلمانوں میں کوئی جو ہے، جیسے ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہے، تعویل کرتا ہے، تحریف کرتا ہے. اس میں صوفیہ بھی ہیں جو اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں بب لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، جو آج جمعہ کا خطبے کا موضوع تھا. تو یہ اللہ کی صفات کا انکار ہے قرآن و حدیث میں. کچھ لوگ مانتے ہیں تو لوگوں کو اللہ مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں. جو تشبیہ دیتے ہیں، مان کر تشبیہ دیتے ہیں، وہ بھی کافر. جو انکار کرتے ہیں وہ بھی کافر. اہل سنت والجماعت دونوں کے بیچ میں ہے. کہتے ہیں کہ قرآن حدیث میں جو صفات اسما ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن اس کا کوئی مماثل نہیں ہے. جیسے اللہ کے شایان شان ہے ویسا مانتے ہیں. اس کی تو ہم تفصیل یا کیفیت بیان نہیں کرتے، اس کی تحریف نہیں کرتے، اس کی تمثیل بیان نہیں کرتے. اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں کچھ لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. صحابہ کی محبت میں اہل بیت کی مخالفت کرتے ہیں، کچھ اہل بیت کی محبت میں صحابہ کو. اہل سنت والجماعت دونوں کے بیچ میں. کچھ لوگ تقدیر کے بارے میں، تقدیر کا کچھ لوگ سب کچھ مانتے ہیں، کچھ لوگ بالکل انکار کرتے ہیں. جبریہ قدریہ، اہل سنت والجماعت دونوں کے بیچ میں. بہرحال یہ تو وسطیت اس تناظر میں بیان کیا. آل اوور ورلڈ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے عقیدے میں اعتدال ہے، واقعیت ہے، حقیقت ہے. یہ عقیدہ ہمارے اخلاق کو سنوارتا ہے، ہمیں دنیا کی ترقی کے لیے ابھارتا ہے، ہمیں نشیط بناتا ہے. دنیا کے دوسرے دین کے عقائد کی طرح نہیں جو ان کے پاؤں میں زنجیر ڈال کے بہت ساری ترقیات اور علم کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے. اس طریقے سے یہ ایک ٹاپک ہے الگ سے. میں نے 2-4 باتیں بیان کی. اس کے اور بھی پہلو بیان کیے سکتے ہیں کہ اسلامی عقائد کی، صحیح عقائد کی کیا خوبیاں ہیں. یہ صحیح عقیدے سے متعلق کچھ باتیں ہوئی. اب جیسے عنوان میں تھا کہ مسلمانوں کا صحیح عقیدہ کیا ہے، تو اب صحیح عقیدے میں جو 6 بنیادیں ہیں ان کی تفصیلات ہیں. میں نے جو مالیگاؤں میں ہمارے یہاں ہر جمعرات کو درس ہوتا ہے، میرا 5-6 سال سے جاری ہے. تو جو پہلی کتاب کی تھی بریق الجمان بشرح ارکان الایمان، ہمارے کویت کے ایک سلفی عالم ہیں جو اصلاً افغانستان کے تھے. وہ شیخ کیا نام ہے ان کا، نام زبان پر نہیں آ رہا ہے، ایسا اکثر ہوتا ہے. حالانکہ میں نے ان کا درس دیا مسلسل، اور ابھی اس کی شرح لکھنے کا مطالبہ آیا ہے انہی کی طرف سے. کویت میں ہیں، بڑے عقیدے کے عالم ہیں. ان کی کتاب ہے ایمان کے 6 ارکان کی شرح. اس کے 125 دروس، حالانکہ تھوڑے طویل ہیں لیکن وہ نیٹ پر موجود ہیں. میں اس لیے نہیں کہ وہ میرے ہیں، میں اس لیے کہ اسلام کی عقیدے کیا ہیں. اگر آپ ان دروس کو 6 بنیادوں کو اور ان کی تفصیلات کے ساتھ پڑھیں گے، اور میں کہتا ہوں پڑھنا، اگر میرا نہیں سنتے نہ سنیں، جو معتبر علماء دوسرے ہیں ان کے ان ارکان کو سیکھیں، سکھائیں، اپنے بچوں کو اس کا عادی بنائیں. اورنگ آباد کی جمعیت کو میں مبارکباد دوں گا کہ وہ اس سلسلے میں بہت ہی جو ہے بیدار اور کھلا یعنی علم اور مزاج رکھتی ہے. میں جو آج دیکھ رہا ہوں پروگراموں کی جو ترتیب ہے، عناوین ہے، آج کے حالات اور ضرورت کے عین مطابق ہے. اور یہاں کتابوں کے دروس کا بھی میں سمجھتا ہوں شاید ایک سلسلہ ہے. اور ہندوستان پاکستان میں جو ایک مزاج ہے، بڑی بڑی کانفرنسیں، خطابات، تقریریں، جو تقریری پروگرام کے جیسا ہو جاتا ہے جس میں عوام علماء کو نمبر دیتے ہیں کہ یہ سب سے اچھا، یہ پھلاں اور ڈھیماں، یہ سب اتنا فائدہ مند نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کی عورتوں کے لیے اور خود اپنے لیے
اہتمام کروائیے کہ معتبر اور بڑے علماء کو، متخصص علماء کو آپ کتاب کے ذریعے سے علم حاصل کریں، اور سب سے پہلے عقیدے اور منہج کی۔ سعودی عرب وغیرہ میں آپ جائیں گے تو آپ کو مسجد مسجد یہ اہتمام ملے گا حکومت کے۔ یہ شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تحریک کا حصہ تھا۔ آج مسجد نبوی میں صرف، جب میں کئی سال پہلے گیا تھا تو اس وقت وہاں کے پڑھنے والوں میں 19,000 طلبہ وہاں پڑھتے تھے، 19,000 مسجد حرم میں، مسجد نبوی میں باقاعدہ۔ اور جتنی سعودی عرب کی مساجد ہیں سب جگہ دروس ہوتے ہیں، علماء کتابوں کا درس دیتے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہے کہ وہاں جو عقیدہ اور منہج وہاں کے لوگ سنتے ہیں نا، عام آدمی بھی، تو عام آدمی میں آپ کو اتنی آسانی سے کوئی بہکنے والا نہیں ملے گا جیسے ہمارے یہاں نوجوان بہک جاتے ہیں۔ ایک جاہل مرزا انجینئر پیدا ہوا، اس کے پیچھے لوگ بھاگنے لگے۔ ہاں، ایسے کئی جاہل علامہ ہیں ہمارے ارد گرد میں۔ ڈاکٹر اسرار عالم نہیں ہے، مولانا مودودی ہوں گے دانشور، لوگ کہتے ہیں کہ ادب کی دنیا کے تھے، دین میں آ گئے۔ سید قطب بھی ایسے ہی تھے، یہ عالم نہیں ہیں یہ لوگ۔ ہاں، لوگوں کو برا لگتا ہے، لیکن ان کی ٹھوکریں بہت عظیم الشان ہیں۔ ان کا اپنا مقام احترام کیجئے، لیکن ان کی غلطیوں کو اگر آپ ان کی شخصیت کی وجہ سے قبول کرتے ہیں تو نہ یہ ان کی عزت ہے، نہ آپ کا اپنا محتاط رویہ ہے، آپ اپنے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ تو خیر، کہنے کا مطلب یہ کہ ان دروس کا وہاں دیکھیے کہ جب وہ عقیدے پر وہ ہے نا، میں اکثر کہتا ہوں ہمارے یہاں کہ وہاں آپ چھوٹے بچے سے، یہ چھوٹے بچے ہیں نا، ان کو کھڑا کر کے سعودی عرب میں کسی بچے سے پوچھئے کہ توحید کی شرطیں کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہے، وہ آپ کو 7-8 شرطیں دلیلوں کے ساتھ سنائے گا، میری گارنٹی ہے۔ ہمارے یہاں بوڑھے لوگ نہیں سنا پائیں گے، عقیدہ ہم پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں، توحید کا تقاضا کیا ہم جواب نہیں دے پائیں گے، وہاں بچے اور بچیاں جواب دیں گی۔ تو یہ اہتمام کیجئے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو دروس ہیں بریق الجمان وغیرہ کے، ایمان کی 6 بنیادیں، اس کا علم آپ حاصل کیجئے۔ ہمارے علماء نے اسے بیان کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح عقیدے کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین خاص طور سے ہمیں، ہمارے اہل خانہ کو عقیدے کی گمراہیوں سے خاص طور سے بچائے۔ عقیدے کی گمراہی اعمال اور آخرت کو تباہ کرنے والی ہے۔ عمل کی گمراہی معاف ہو سکتی ہے، عقیدے کی نہیں۔ لہٰذا ہم کوشش بھی کریں، دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے عقائد درست رہیں، صحیح عقیدہ صحیح راستے سے ہم اختیار کریں، اور اس کو اختیار کریں تو دنیا اور آخرت کی برکتیں ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ اور جس طرح آج ہم لوگ یہاں دین کی وجہ سے، دین کے نام پر اکٹھا ہوئے ہیں، پروردگار ہمیں ہمارے اس اجتماع کو قبول کرتے ہوئے ہمیں جنت میں بھی اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔